انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ خطاب فرماتے ہیں سرپرست مرکزیہ پنجاب مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بانی دے، اس مرکز دے مؤسس اور بانی مولانا دلدار عاجز صاحب اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہاں دے اس مرکز ضروری سمجھا سا کہ حاضری ہوئے اور ایک لمبا سفر کر کے عصر تو بعد مظفر گڑھ تو آگے تحصیل جتوئی دے قریب پروگرام سی جماعت تھی، وہاں سے مغرب کی اذان کے وقت چلا اور اب آپ کے پاس مسلسل 7 گھنٹے سفر کر کے حاضری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر نو اپنی برگاہ قبول فرما لے، وگرنہ ظاہری طور پہ پہنچنا ممکن نہیں سی، لیکن چونکہ جلسہ خوشاب ضلع دا سی اور میٹھا ڈبانا دا سی، پھر شیخ صاحب تمرکہ سی، یہ ساری چیزاں مجبور کر رہی سن کہ حاضری ضروری اور ہر صورت ہوئے۔ چند گزارشات تو کافی دیر انتظار بھی فرمایا، اگر نہ بھی کرو تو میں کی کر سکنا اس، لیکن آنا پھر بھی میں آیا سی، وہاں بھی میں نے سویرے درس دینا پہنتا، لیکن حاضری ہو گئی اور تواڈا دورہ شکریہ کہ تسی اس وقت تک علماء بھی قیادت بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری قبول فرما لے۔ سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے کانفرنس۔ سب سے پہلے ملک میں اس موضوع کا انتخاب سرگو دے اندر مقام یاد کی سالانہ کانفرنس دا اس نام نال شروع ہوئی، پھر اللہ کے فضل سے یہ نام معروف ہوا
اور پورے ملک پنجاب بالخصوص بہت سارے اضلاع اسی عنوان پر کانفرنسوں کا سلسلہ شروع اس نام پہ اعتراض بھی بڑا ہو کہ ساڑھے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام نے کہ تسی ہی اپنے نال خاص کیوں کر حتیٰ کہ جدو پہلی دفعہ رکھا تو پرچ درخواست ہو دوئے گھر پیش ہو گئے ڈی سی صاحب دے سامنے ایسا کیا جی یہ لکھن امام اہل سنت یا امام بریلوی امام دیوبندی صلی اللہ علیہ وسلم سان کوئی اعتراض نہیں ساڑھا چونکہ ہور ہے ہی کوئی نہیں اسی اس واسطے لکھ لیا امام اہل حدیث ہے آدھنے نہ دا امام کوئی نہیں اسی ہے نا بس ساڑھا امام ہے تو او دسن واسطے کہ ساڑھا امام کون ہے اسے نام رکھیا بہرحال اجازت ملی اس وقت تو یہ معروف ہوا نام اور اس کے اندر پورا منہج اور مسلک اور نچوڑ ہے کو جملے کہ ساڑھا امام کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چند گزارشات جو آیات پڑھیا نے انہاں دی روشنی بیان کرن دی کوشش کرا پہلی آیت مبارکہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ اللہ وہ ذات ہے جس تو علاوہ کوئی معبود نہیں او دے معبود ہون دی دلیل کی ہے عالم الغیب والشہادہ کہ عالم الغیب کون ہے اللہ توجہ ہے تو عالم الغیب کون ہے وہ معبود کیوں ہے کہ وہ عالم الغیب ہے یہ اس دے معبود ہون دی دلیل دوسرے لفظاں اس دا مفہوم اس طرح ہوئے گا کہ معبود او ہوندہ ہے جڑا عالم الغیب ہو معبود لئی آپ عالم الغیب ہونا ضروری کیوں کہ جس نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میرا بندہ کس ٹائم کس جگہ پہ میری عبادت کر رہا ہے تو پھر معبود عبادت دا کوئی فائدہ نہیں عبادت تاں ہے کہ معبود نو علم چوے کہ میرا بندہ اس وقت فلاں جگہ پر میری عبادت کر رہا ہے معبود کون ہوندہ ہے جڑا عالم الغیب ہو تے عالم الغیب کون ہے صرف اللہ اللہ تبارک تو علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں دوسرا مقام وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب دیاں چابیاں صرف میرے کول غیب دیاں چابیاں دے کول ہن تالا تا تاں کوئی کھولے سی اندر تا تاں کوئی جا سی جان سی تا تاں جے کوئی دروازہ کھل سی تھا اللہ فرماتا ہے غیب دیاں چابیاں صرف میرے کول لا یعلمها الا ہو کوئی نہیں جانتا اس غیب دیاں چابیاں نو کون جانتا ہے لا یعلمها الا یہ جڑا لفظ الا ہے نا اس نو کلمہ حسر کیا جاتا اس دا معنی کچھ اس طرح بڑھتا ہے کہ اس لفظ اللہ تو پہلا جڑی چیز کلام ہوئے یہ اس دی نفی کردہ ہے اور جڑا اس تو بعد والا جملہ ہوئے اس نو ثابت کردہ ہے جے میں سمجھ نہیں آئی تو کلمہ طیبہ تے غور کرو کی آندے ہو لا الہ الا اللہ یہ وچ بھی کیڑا لفظ ہے اللہ اس نے پہلے دی نفی کی تھی ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے ہی کوئی اگر اللہ نے آکے پچھلے نو تے ختم کیتا ہے تے رب دی ذات نو معبود ثابت کیتا ہے الا اللہ اور کوئی نہیں مگر اللہ ایک اور بھی اللہ لا صلاۃ توجہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ نئی نماز اس شخص دی جڑا نہ پڑھے فاتحہ جڑا نہ پڑھے او دی نماز الا بفاتحۃ الکتاب
نماز نہیں کسی شخص دی جیڑا نہ پڑھے مگر فاتحہ دے نال نماز ہوئے گی، کیونکہ لفظ اللہ نے آ کے فاتحہ دے ذریعے ثابت کیتا ہے، پچھلے دی نفی کیتی ہے کہ فاتحہ نہ ہوئے تے نماز نہیں ہوندی۔ ذرا آگے ہن غور کیجئے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات دی نفی فرمائی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، اتنے پھر اللہ ہے۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی غیب جاندہ آسمانہ و زمینہ دا مگر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جاندہ مگر اللہ ہی غیب جاندہ ہے، رب تو سوا غیب کو نہیں جاندہ۔ یہ قرآن دا دعویٰ ہے، یہ متفقہ اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس دی صفت عالم الغیب ہونا، عالم الغیب ہونا صفت ہی اللہ دی، رب تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا کہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کوئی یہو جی خبراں دتیاں نے، کچھ یہو جیاں آپ نے بشارتاں دتیاں نے جڑے ظاہری طور تے تجربے نال عقل نال بیان نہیں کیتیا جا سکدیاں اور نہ ہی دتیاں جا سکدیاں۔ جدوں ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ غیب صرف رب جاندا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام جڑیاں خبراں بیان فرمائیاں، جڑیاں آپ نے مستقبل دیا یا ماضی دیا گلاں بیان کیتیاں نے، پھر انہوں نے کی کہا گے؟ جدوں ساڈا عقیدہ بن گیا ہے، کیونکہ اہل شرک جدوں غیر اللہ لئی علم غیب ثابت کر دے نے، اس ویلے وہ جڑے دلائل دیں دے نے یا او حضور دی پچھلیاں دسیاں ہوئیاں خبراں نے یا آئندہ جڑیاں آن والی حضور دیاں خبراں بیان کردہ نے بشارتہ احادیث، وہ بیان کر کے آدھے نے ویکو حضور نے دسیا ہے، اے حضور نے بیان کیتا ہے، یہ غیب دان نہیں تو پھر حضور نے چیزاں کیوں بیان کیتیاں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عقل والے بندہ شعور والا بندہ سوچدا ہے بس تسی آندے ہو حضور غیب نہیں جان دے، غیب صرف رب جاندا ہے، رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، تو پھر نبی علیہ السلام نے کتنیاں ایسیاں نے جڑیاں خبراں بیان فرمائیاں۔ ذرا توجہ کیجیے، ذرا انہاں خبراں ذرا چلیے، ان حدیث ذرا چلیے کہ اس دا ذرا اسی کی پھر جواب دیا گے۔ بس اسی بات نو چند منٹاں اندر سمجھا کے اجازت چاہاں گا۔ میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مسجد نبوی چ، آپ دے نال آپ دا نواسا 4 یا 5 سال دی عمر ہوئے، آپ دا نواسا ہے، آپ دا دوترا ہے نواسا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ ہن تسی دسو پر روٹی شوٹی کھا لئی نے تو پھر بولو سیدنا حسن رضی اللہ، بول کے ہوشیار ہو کے سیدنا حسن رضی اللہ۔ جدو نام آوے نا اصحاب رسول دا آل رسول دا تے بے ساختہ ہی تڑپ کے توڑی زبان چوں خود بخود نکل جانا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، آخنا نہ پوے، اخوا کے کہلاونا یہ کیڑا کمال ہے، خود بخود توڑا ضمیر بولے دل بولے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی۔ 4 یا 5 سال دی عمر ہے، بچے نے چھوٹی عمر ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی چ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے بچے نو ہوئے، فرمایا ان نبنی ہذا سید، اے جڑا میرا بیٹا ہے یہ سردار بنے گا۔ یہ کی بنے گا؟ سردار بنے گا، یعنی یہ عمر لمبی ہوئے گی، جوان ہوئے گا،
یہ سردار بنے. یہ ہوں دسو یہ تجربے نال دسیا جا سکتا, عقل نال سوچ کے گل دسی جا سکتی. کوئی بندہ اپنے بارے نہیں دس سکتا, دوجے دے بارے کی دس سکتا. بچہ ہے کتنا جیے گا, کتنا زندہ رہے گا, سردار بنے گا نہیں بنے گا, کوئی بندہ نہیں دس سکتا. لیکن نبی علیہ السلام نے دسیا ہے کہ اے جڑا میرا بیٹا ہے حسن, ان ابنی ھذا سید, یہ سردار ہے, یہ سردار بنے, وڈیری عمر ہوئے, جوان ہوئے گا, سردار ہوئے گا, حکمران بنے گا, سردار بنے گا. یہ خبر آپ نے دی تھی. دوسری خبر نال ہی فرمائی کہ جدوں یہ سردار بنے گا نا, اس ویلے میری امت دو دھڑیں تقسیم ہو جائے. جدوں یہ سرداری تے آئے گا, اس منصب تے آئے گا, اس وقت میری امت دو گروہاں دو دھڑیں تقسیم ہو چکی ہوئے گی. تے دونوں گروہ عظمت والے بھی ہوں گے, تے دونوں گروہ مومن بھی ہوں گے, تے دوئیں گروہ مسلمان بھی ہوں گے. دونوں گروہ عظمت والے بھی ہوں گے, دوئیں گروہ مسلمان بھی ہوں گے, مومن بھی ہوں گے. یہ دو گروہ کیڑے سن, یہ پھر ویکھ لو کہ حضور نے گل تجربے نہ نہیں دسی. نہ یہ بندہ کوئی عام انسان کوئی عقل نہ تجربے نال انج دی گل کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام فرما دیں کہ میری امت دے دو دھڑے دو گروہ بن جان, تو میرا بیٹا اس وقت حسن سید ہوئے گا, سردار ہوئے گا. تو میری امت دے دو دھڑے ہوں گے, تو دوئے دھڑے مسلمان ہوں گے. حضور نے فیصلہ کر دیتا ہے دوئے دھڑے مسلمان ہوں گے. ہوں کوئی بندہ اٹھ کے جج بن کے بہ جاوے تے کہے با میں فیصلہ کرنا کہ علی پاک دا دھڑا کیسا ہے تے امیر معاویہ دا دھڑا کیسا ہے. حضور 1400 سال پہلے فرما گئے خبردار کوئی جج بنے, میں محمد اعلان کرنا دوئے مسلمان ہیں, دونوں عظمت والے, دونوں مسلمان ہیں, دونوں اصحاب رسول ہیں, دونوں جنتی نے, دونوں ہی جنتی نے. ہن کوئی کہے کہ جج میں بڑھنا, فیصلہ میں کرنا, میں منصف ہاں, تو دسو تینوں منصف بنایا کیسے, تینوں جج علی سیٹ تے بنایا کیسے, بٹھایا کیسے؟ 1450 سال بعد تو آ کے بک بک کرے کہ میں فیصلہ کرنا علی پاک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. حضور نے جو فرمایا حضرت حسن دے بارے وہ گل ٹھیک نہیں کہ میرا بیٹا سردار بن سی. دو مسلمان درمیان جدوں دو گروہ بن جان گے, تقسیم ہو جان گے, یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں دے گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا. یہ میرا بیٹا سید ہے, سردار ہے, یہ دو مسلمانوں دے درمیان بولو کی کرائے گا, صلح کروائے گا. ہن تسی دسو یہ گل تجربے نال نہیں ہو سکتی, حضور نے دسیا. تے پھر ایویں ہویا ہے, پھر اس طرح ہی ہویا ہے. دو دھڑے بنے, سیدنا امام حسن سردار بھی بنے, خلیفہ بھی بنے, دو دھڑے امت تقسیم بھی ہوئی. تو پھر سیدنا حسن نے جدوں ویکھیا نا کہ امت تقسیم ہو چکی, تو جدوں حضور نے فرما سی یہ سردار بن سی تو یہ صلح کرا سی, سیدنا حسن خود چل کے امیر معاویہ کول پہنچے, خود چل کے. لیکن آج لوگ پریشان ہیں امیر معاویہ تو دکھی ہے. دنیا کوئی یہو جا بے ایمان نہیں جدے دل وچ امیر معاویہ دی محبت ہو. ہر بے ایمان ناراض ہے, ہر بے ایمان پریشان ہے. یاد رکھ لو جدے ہوتے لکھیا جائے نا کہ نبی پاک دا صحابی ہے, اکھاں ادب نہ جھکا لیا کرو, سمجھو کہ جنت دا وارث ہے. صحابی جو ہو گیا بس, حضور نے جی ملاقات جو ہو گئی, صحابی رسول جو ہو گئے, لوگ دکھی نے. لیکن تسیں ذرا محبت کا اظہار کرنا ہے, اور میں کیا کرنا کہ کافروں پر حاویہ ہینج نہیں گل پڑھنی, تو سانوں بولنا پینا. 12 ہو گئے, وعدہ تہاڈا بھی پورا ہو گیا, تاریخ ہی پوری ہو گئی. ہن شروع ہو گئی 16. تو ہن اگاں میری نفلی عبادت ہے, جتنی میں کراں تے جتنی تسی کرے سو.
ذرا پیار نال بولو، کافروں پر حاویہ۔ 33 باری تو سا کہنا کافروں پر حاویہ۔ اے توڑے اجتماع ہے جیڑے گھر بچہ پیدا ہوئے نا تو سا نام معاویہ رکھنا ہے۔ اللہ کرے سارے نے گھر بیٹھا ہوئے کی خیال تے نا کی رکھنا ہے؟ ہاں معاویہ۔ کافروں پر حاویہ اینج نہیں ہے، ان چھال آوے جو میں آمین دی چھال آؤں دی۔ کافروں پر حاویہ، ہاتھ تو سا چکے ہونے اینج سمجھو با تو سی دیوانے ہو۔ سب تو زیادہ مظلوم اس وقت پاکستان ہے امیر معاویہ رضی اللہ۔ جتنی باس اس شخصیت تے ہوں دی ہے نا، انہوں آدھنے باسان ٹارگٹ، انہوں گالیاں دیو جتنیاں دے سکتے ہو تاکہ جدوں صحابیت دیو تے گالیوں آتے زبان کھل جا سی پھر صدیق تک پہنچ جا۔ اس واسطے پہرے داریت تو شروع ہوں دی، ذرا مل کے کہو کھا کافروں پر حاویہ۔ ہکو زبان نال، ہکو طرز نال، کافروں پر حاویہ۔ معاویہ معاویہ کافروں پر حاویہ۔ دنیا کوئی کافر نہیں جڑا امیر معاویہ نال پیار کرے، نشانی ہے۔ کافر ہوندہ ہی ہوئے جڑا امیر معاویہ نال پیار نہ کرے۔ او دے ناک انجے ہی ہوندہ ہے جی میں تو آڈا ہے، متھا بھی انجے ہی ہوندہ ہے، 2 اکھا ہوندی ہیں، ہونٹ بھی انجے ہی ہوندہ ہے، 32 دند ہوندہ ہے، چھوڑا جے شکل دا بھیڑا ہوندہ ہے۔ تے باقی بالکل انجے لگتا ہے بھائی بندہ ہے، لیکن ہوندہ ہو بھائی بہانے کافروں پر حاویہ۔ اتنا جم کے کہو کہ توڑا اندروں ایک نا ضرب لگے، کافروں پر حاویہ۔ معاویہ کے گھر جا رہا ہے امام حسن، کوفہ سے چلے شام جا رہا ہے امام حسن صلح کے لیے، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جا رہا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تے سارے خارجی پریشان بیٹھے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کے لیے امام حسن جا رہا ہے۔ معاویہ سے صلح واسطے سیدنا علی خاندان رسول نے بڑی قربانی دی تھی۔ خارجیہ نے کیڑا فتوہ ہے جڑا اہل بیت نہیں لایا، بہت پریشان سن، لیکن امام حسن جا رہا ہے اور پریشان پتہ کون ہے؟ کافروں پر حاویہ۔ تو جی تھوڑا جا نیڑے آ جاؤ، تلوکران لے وچو ویندے پہن انہوں نے جان دیو، اللہ تعالیٰ ان خیر نہ لے جائے۔ آمین کہو شاباش، آچے آمین۔ اللہ انہوں خیر نہ لے جائے۔ جیڑا پینڈ یا جیڑی بستی یا جیڑی جماعت جلسے دے وچکار ونجے نا، او دے جلسے کدے بھی نہ گیا کرو۔ ہاں یہ پکی ایک عادت بنا لو، ذہن بنا لو۔ جیڑا نیوندرہ پانا آوے نا، ایک ہوندہ نیوندرہ جلسہ لے نیوندرہ ہوندہ ہے، حافظ دین محمد اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے، تریوی چاکالے فرماندہ ہے بھائی نیوندرہ ہوندہ ہے۔ شادی دے بیندے ہونا نیوندرہ 500 پاؤں اگلی باری 700 پاؤنا ہوندہ ہے۔ ساڑھے جلسے تے آیا تھا ساڑھے تے بھی آونا ہے، ساڑھے تے بھی آونا ہے۔ یہ نیوندرہ جیڑا پانا آوے نا بس دیوے تے کئی بار ہوندے نا مصروف جڑے ہوندے، وہ بار آگے 500 روپیہ دے دیں تے میرا نام لکھوا چھوڑی تے میں آ نہ سکتا، یہ او نیوندرہ ہوندہ ہے۔ لہذا جیڑا جاوے لکھ لیا کرو، آئندہ جدوں جلسہ شروع ہونے لگے نا تو اس لگے اٹھو بھئی سارے مٹھے ٹوانا لے چلیے، تاکہ پتہ لگے پا کسی دے جلسے جو اٹھ کے وین لگ کنی تکلیف ہوندی، یہ روحانی تکلیف ہوندی ہے۔ ہن توجہ تو آڈی میرے آل تو نراز نہیں ہو رہا، ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ میں تو لوگ رہا کہہ رہا ہوں، اپنے کہہ رہا تو آتے کہہ ہی نہیں رہا۔ میرے تو آڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو مسلمانہ دیاں 2 جماعتاں دے درمیان صلح کرائے۔ ہون امام حسن امیر معاویہ وال جا رہا ہے، اہل بیت امیر معاویہ وال جا رہا ہے، پریشان کون نے؟ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، خارجیوں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ،
تسی دسو با حضور نے جو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، غیب دی خبر ہے، میرا بیٹا کہاں دو جماعتوں درمیان صلح کروائے گا، خبر غیب دی ہے دسی حضور نے۔ تے عالم الغیب کون ہے؟ کچھ ہی بولو، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ ایک اور حدیث، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر چلے، آپ نے شام دے وقت فرمایا میرے صحابہ کل اے جھنڈا میں ایک بندے نو دیاں گا، ایک ہستی اور شخصیت نو میں کل جھنڈا دیاں گا، تے جنہوں جھنڈا دیاں گا نا اللہ او دے ہتھوں فتح دے گا، تے جس نو میں دیاں گا نا جھنڈا، اس دی شان یہ ہوئے گی کہ او اللہ اور او دے رسول نال محبت کردہ ہوئے گا، اللہ نال بھی محبت کردہ ہوئے گا تے رسول اللہ نال بھی محبت کردہ۔ اور اگلی شان کی فرمایا جنہوں میں جھنڈا دیاں گا اس دے نال اللہ بھی اور او دا رسول بھی محبت کردہ ہوئے گا۔ اے گل تے ہو سکتی ہے کہ میں اپنے بارے کہاں کہ میرے دل اللہ دی محبت ہے، رسول اللہ دی محبت ہے، تسی کہہ سکتے ہو پا میرے دل اللہ دی محبت ہے، رسول اللہ دی محبت ہے، ہر بندہ اپنے بارے کہہ سکتے، دوجے بارے بھی بندہ حسن ظن رکھدا ہے، وہ دا کمال دیکھ کے، کردار دیکھ کے، سیرت دیکھ کے، نماز دیکھ کے، روزہ دیکھ کے، عبادات دیکھ کے کہ بندہ اللہ و رسول اللہ محبت کرتا ہے، لیکن اے گل یقینی نہیں کیتی جا سکتی تجربے نال یا مہارت نال یا عقل نال کہ اللہ بھی عرش تے اس بندے نال محبت کرتا ہے، یعنی کیتی جا سکتی۔ تے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بارے حدیث ہے کہ ہے صحیح البخاری کہ کل میں جھنڈا دیں گا اس شخص نو جتنا اللہ پیار کر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ساری رات نہ جاگ دے رہے، سوچ دے رہے، تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سوتا نہیں، ساری رات دعا کرتا رہا، قبلہ رخ ہو کے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ سویرے میں ہوا۔ اے گل نہیں کہ میں کوئی عہدہ چاہیے یا منصب چاہیے یا سیٹ چاہیے یا کرسی چاہیے، ایتھے تے کرسی واتے سارا کچھ بندے کر دیں، گولی نہ لگے تاں بھی آدھن گولی لگ گئی، پتہ ہے نا تو گولی نہ لگے تو بندہ آدھا گولی میں نو لگ گئی، لگے سجے پاسے تے آدھا میں نے کھبے پاسے لگی، پچھو کوئی آکے با کھبے پاسے بھی آدھا دوہاں پاسے لگی، کوئی بندہ آکے پیرن دے تھلو لگی، ہو سکے میں کھلوتا تو ہوتا اس لیکن گولی تھلو لگی۔ تے ہون میں پٹی بنوانی ہے کتھوں کینسر اسپتال تو، یہ پہلا کینسر اسپتال ہے جیتے ہڈیاں بھی جڑ دیا، دعا کرو پیرنی نو تے مرید نو اللہ دعا نو اکٹھا کے دے لے جائے ساڑی جان چھڑا دے، آمین کہو ماشاءاللہ۔ من پتہ ہے بچ کہیں بیٹھے کہیں دیوانے ہاں جڑے بلہ علی قوم ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے یہ بہتے پریشان ہوں دے، دعا کرو اللہ دعا نو لے جائے، پیرنی نو بھی لے جائے تے اللہ مرید نو بھی لے جائے، دعا نو اللہ لے جائے جی میں لے آیا ہے اللہ ہمیں لے جائے، تو دعا کیتا کرو بھئی اللہ سے ایک باری غلطی کیتی ہے دوبارہ تیری ذات دی قسم غلطی نہ کرساں، ایک باری ساڑی توبہ قبول کر دوبارہ نہ کرساں، نظر نہ آون دوئے میاں بیوی، اچھی کہو آمین کہو ماشاء۔ ایڈی پیرنی گہری ہے کہ انہیں جا کے باب فرید دربار تے چنگے بلے مرد نو جا کے چکا دیتا، جو کہتے کر سجدہ تو نیازی بڑھنا سجدہ کرنا تھے پہلے قبر تے چکایا سا، ایڈی وڈی پیرنی ہے۔ چلو پہلے صرف دھوندے آئے یہ سوچدے چی پہ گیا ہے، اللہ سارے نو ہدایت نصیب فرمائے، کچھ گلہ توڑی سمجھ دیچ نہیں آنی۔ چلو میرے حال توجہ فرماؤ، کل میں جھنڈا اس ہستی شخصیت نو جیاں گا جدنا اللہ اور او دا رسول محبت کر دے۔ سیدنا عمر فرماتا میں ساری رات دعا کر دے یا اللہ میں ہوا اللہ نال میں محبت کرنا، رسول اللہ میں اللہ ساڑا محبت کر دے یا نہیں گارنٹی تے ہو جائے نا، زمانہ تے لاب جائے نا، یقین کامل تے ہو جائے نا، خبر تے مل جائے نا۔ فرماتے نے میں بھی دعا کر سویر ہوئی، حضور نے فرما علی پاک تھے، علی ابن ابی طالب کہتے نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے،
اکھاں نو تکلیف اگے نہ ہی ہوئی اج کیوں ہوئی اللہ دی حکمت ویکھو اللہ نے جھنڈا دیواونا ہی تے فتح کرواونا ہی پہلے بیمار کیتا تاکہ دنیا نے پتہ چلے کہ مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا پہلے علی نے بیمار کیتا ہے بیمار ہوئے پھر حضور کو لائے حضور نے بلایا آپ نے لعاب لایا اکھاں اللہ نے شفا بخشی تے اس ویلے تو مشہور ہے کرم اللہ وجہ علی دے چہرے تے کرم کیتا کیس یہ شکر کرو جی یہ نہ مشہور کیتا ہے صحیح حدیثی تے کوئی نہیں لیکن چلو مشہور ہو گیا کرم اللہ وجہ کہ اللہ نے علی دے چہرے تے کرم کیتا شکر کرو کہ نہ اے مشہور کیتا ہے کہ علی دے چہرے تے کرم کس دا ہے اللہ دا وگرنہ یہ بھی کہہ سکتے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ بھی تو کہہ سکتے سن کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے لیکن انہوں کی فرمایا ہے کرم اللہ وجہ کہ علی کے چہرے پر کرم کس کا اے تسیہ نے ہر حال اچ کرم کس دا ہوندہ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی اللہ کا کرم فرمایا علی پاک کے ساتھ اللہ محبت کردہ ہے یہ بات تجربے نال دسی نہیں جا سکتی تیسری حدیث وال اشارہ کر یہ بھی اہل بیت دے بارے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے آخری ایام نے زندگی دے تے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا نو بلاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا فاطمہ نے اشارہ کیتا ذرا میرے نیڑے ہو فاطمہ الزہرا نیڑے ہوئی ہیں سر پاک نو نیواں کیتا حضور دے کول آئیاں تے آپ نے کچھ کن وچ گل کہی تے فاطمہ رو پئی فاطمہ رو پئی جدو روئیاں نا تے آپ نے پھر اشارہ کیا تے آپ نیویاں ہوئی تے آپ نے کوئی کن وچ گل کہی تے فاطمہ خوش ہو گئی ہنس پئی ہن کیڑی گل ہے کن جڑی حضور فرما رہے جدوں یہ گل ہو گئی تے پیچھے ہٹیاں تے حضرت امی عائشہ پوچھ دیا کہ پہلے ہنس رہیاں سو رو رہیاں سو پھر ہنس رہیاں سو گل حضور نے کی تھی سیدہ نے فرمایا کہ حضور دا راز ہے میں کو نہیں دسنا فرمایا اچھا ٹھیک ہے نہ بیان کرو جدوں حضور دنیا تو چلے گئے تو ایک دن پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا بہو گل توڑے کو لوگ پوچھے تو ساگے حضور دی خاص بات ہے ہن دس سکتی ہو کہ ہن بھی نہیں دسنی فرما پوچھ لو دس دی نہیں میں نے حضور نے فرمایا فاطمہ تیری میرے جدائی دا وقت آ گئے تے میں رو پہ اس وجہ تو نہیں روئی کہ حضور جا رہے ہیں توجہ میں حضور تے موت آ رہی موت تو نہیں روئی روئی اس تو ساں کہ حضور نال جدائی ہو رہی موت دا کوئی غم نہیں ہوتا مومن مرنا تے ہے ہی ہے تیار رہنا چاہیے آج آ جائے کل آ جائے پوری طرح تیار رہنا ہر ویلے تیار رہنا چاہیے کوئی پتہ نہیں کیڑ ویلے کال آ جائے با آ جاؤ جناب بندن تیار رہنا چاہیے ہر وقت کیونکہ ملاقات اللہ دی ہونی اللہ دی ملاقات وقت تیار رہنا چاہیے تے بندے نو سامان پورا باندھ کے رکھنا چاہیے ہاں کس ویلے بھی آ سکتی ایویں داڑھی چھڑی نہ منایا کرو کس ویلے بھی بلاوا آ سکتا ہے اس منہ نال کتے جانا نہ پایا جائے اس ویلے تیار رہنا چاہیے شکل صورت سیرت کردار سارا معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے جی اج بلا لیا نا تو اسی اج بھی جان نو تیار اللہ دے فیصلے تے راضی ہیں خوش اس واسطے ہر ویلے تیار فرمایا میں رو پئی جدو حضور دی جدائی دا میں سنی تو پھر خوش کیوں ہوئی فرمایا فاطمہ نہ رو تیری میری سب تو پہلے اہل بیت جو تیری میری ملاقات ہوئے گی جدو میں ملاقات نہ سنا تو خوش ہو گئی دا مطلب ہے موت تے نہیں روئیاں جدائی تے روئیاں موت تے روما نہ تے پھر اے حسن علی بات نہیں سی پھر اپنی موت تے بات آئی ہے نا بس تیری میری ملاقات جلدی ہو یعنی تم ہی فوت ہو جائیں گی اہل بیت تو جلد یہ موت تو رونیاں تے ایتھے بھی رونیاں ایتھے کیوں مسکرائیاں نے کیوں خوش ہوئیاں نے کہ پچھو جدائی تو روئیاں تے ہن مصطفیٰ دی ملاقات تے روئیاں خوش ہوئیاں کہ حضور نہ ملاقات ہو سی اے یہ اصل طلب سی یہ میں حدیث ہی چاہندہ ہے نا ساری ازواج مطہرات اہل بیت دی چوتھی حدیث سن لو پھر بات نو شروع کرنے ہیں انشاءاللہ ساری ازواج حضور کو لے کٹھی ہو کے آئیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت آنی ہی آنی ہے نا
تے سواس ہے گل توڑ کو پوچھنی ہے. فرما پوچھو. سوال کیوں جائے صحابہ دیتے اہل بیت دے ہوندے آئے. یا رسول اللہ ساڑھے جو سب تو پہلے توڑی ملاقات کس دی ہوئے گی؟ ساڑھے وچوں تو انہوں کیڑا سب تو پہلے توڑی بیوی آکے ملے گی؟ اے گلتے دسو. حضور نے فرمایا جدے ہاتھ لمبے ہونگے تو آڑے جو جدے ہاتھ لمبے ہونگے نا او من سب تو پہلے ملے. حضور دنیا تو چلے گئے تو بی بی ایک دڑے کہنے لگی ہیں حضور فرمایا جدے ہاتھ لمبے پہلے اس نے مرنا ہے او دی میری ملاقات ہونی ہے. آؤ ذرا دھاگا لے کے ہاتھ تے نہ بھی وہ ہاتھ ناپن لگ پہ. کیسا تھا حدیث پہ ایمان. ہاتھ ناپ رہی ہیں نے تو جدو ہاتھ ناپن لگے تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نا انہوں نے ہاتھ لمبے سن باقی اندھے چھوٹے سن او دے نالو. ہن سارے انتظار کر رہی ہیں مرنا تے موت آنی ہے کس تے سودا. اللہ دا امر کو زینب فوت ہوگی. جدو سیدہ زینب فوت ہوئی ہیں ہن ازواج مطہرات سوچ رہی ہیں اسی تے حضور تے فرما گئے سن جے دے ہاتھ لمبے ہونگے او فوت ہوئے گی سب تو پہلی او دی میری ملاقات ہوئی. اے تے فوت تے زینب ہوگی. فرمائیں اس دن سن سمجھ آئی حدیث تھی کہ حضور تو مراد اے ہاتھاں دی لمبائی نائی اس تو مراد اللہ دی راہ صدقہ کرن دی عادت آئی کہ جے دے ہاتھ کھلے ہوڑ گئے. تسی بھی آن دے ہو نا جڑا صدقہ خیرات کریں دا ہوئے اے دے ہاتھ بڑا کھلا ہاتھ ہے اے دے بڑا ہاتھ کھلا ہے تو جڑا نہ دیں دا ہوئے کوئی شے اے دا ہاتھ بڑا اے دا مطلب ہے وہی مانا ہے نا اسے حدیث پاک دا. فرما اس ویلے سن پتہ چلے. ہن حضور نے دسیا ہے کہ تواڈے وچوں سب تو پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں. یہ بات تجربے سے نہیں ہو سکتی. تجربے نہ نہیں ہو سکتا مہارت نہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا سب تو پہلے فاطمہ فوت ہوئے گی تم میں نے ملیں گی آگے. اے گل تجربے نہ نہیں ہو سکتی. تو پھر حضور غیب بھی نہیں جان دے تے حضور نے پھر دسیا کیویں اس مسئلے نو حل کرنے ایک حدیث دی روشنی. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے صحیح مسند احمد دی حدیث. آپ دے کول لوگ آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑے کولو ایک سوال کرنا. فرمایا دسو. کہنے لگے اس زمین تے سب تو بری اور گندی جگہ کیڑی سان تسی یہ دسو. سوال کر رہے ہیں لوگ کدے کولو نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے جواب اس کی فرمایا ہے لا ادری میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. حضور فرما رہے ہیں کہ سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوگی فاطمۃ الزہرا. یہ فرما رہے ہیں کل میں جھنڈا انہوں دیں گا جدی ہاتھ اللہ فتح دے گا تو ادھر رب محبت کردہ ہے. ادھر فرما رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ بیوی یوں میں سے پہلی بیوی میری فوت ہوگی. ادھر فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید سردار ہے تو یہ مسلمانوں یہ دو جماعتیں سلو کروائے. آج حضور کو لوگ سوال ہویا ہے کہ سارے تو گندی اور بری جگہ کیڑی ہے. حضور فرماتے ہیں لا ادری میرے علم وچ کوئی نہیں. کہنے لگا اچھا جی تھوڑے علم وچ نہیں تو پھر آپ نے فرمایا تو سوال کیتا ہے میرے علم وچ کوئی نہیں تے تسی مطمئن رہو میں جبریل کو لو پوچھا. توجہ ہے یہ حدیث ہے اور اس کو ماننے والے اہل حدیث. یہ مسلک ہے یہ منہج ہے یہ ہمارا امام یہ ہمارے مرشد. فرمایا میرے علم وچ نہیں میں جبریل آسی تے پوچھا. جبریل آ گئے وہی لے کے جدو جبریل آئے جان لگے تھے حضور نے فرمایا جبریل ایک سوال میرے کو کیتا گیا ہے او دا جواب دسی جاؤ. فرمایا دسو جی. فرمایا میرے کو پوچھا گیا ہے بس اب تو زمین تے بری جگہ کیڑی ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے علم وچ کوئی میرے علم وچ بھی کوئی. فرمایا پھر وہ تو پوچھ دے پہن تو میں تو گیا بھائی جبریل آسی تے دسان. فرمایا محبوب پریشان نہ ہو میں رب کو لو پوچھا. میں کہتے کو لو پوچھا بس
ساری حدیثوں کا یہی جواب ہے۔ میں رب کو پوچھاں گا، جبریل رب سے ہم کلام، جبریل نے پوچھا یا اللہ تیرا نبی پوچھ رہا تھا کہ سب سے بری جگہ زمین پہ کون سی ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب کو جا کے بتلا دو کہ بازار، سب تو بری جگہ بازار ہے۔ کیوں؟ سب تو زیادہ جھوٹ بازار ہے، جو سب تو زیادہ جھوٹ کی قسمہ بازار ہے، جو سب تو زیادہ خیانت بازار ہے، سب تو زیادہ ملاوٹ بازار ہے، میں سب تو بری جگہ بازار ہے۔ یہ جا کے دس دو۔ ساری احادیث کا یہی جواب۔ حضور پر جبریل نے کس سے پوچھا؟ اللہ سے۔ لے آؤ ساری کتابیں، فقہ کی ساری کتابیں لاؤ، کسی ایک میں یہ سند کا معیار دکھا دو۔ امام ابو حنیفہ یوں فرماتے ہیں، امام ظفر یوں فرماتے ہیں، قاضی ابو یوسف یوں فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ یوں فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یوں کہا۔ وہ تجربے ہیں، وہ عقل ہے، وہ تجربے ہیں، وہ قیاس ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی ہر بات حق اور ٹھیک ہے وہ تجربے سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ غیب کون جانتا ہے؟ پھر حضور کیوں دس دن غیب کی خبرہ؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے، کدی مرضی نال؟ ذرا مل کے کہو کدی مرضی نال؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بول دے نے اپنی مرضی نال، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، امام نقی تقی، موسیٰ کاظم، حسن عسکری، تمام ائمہ کرام جدوں ہی بول دے نے اپنی مرضی نال، جو لکھ دے نے اپنی مرضی نال، جو لکھوان دے نے اپنی مرضی نال، اکو ہستی ہے جدوں بول دے نے اللہ دی مرضی نال۔ وہ کون نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرما دے نے قیامت والا دن ہوئے گا، ہر گروہ وہ دے امام دے نام سے بلایا جائے گا، ہر گروہ اس کے امام کے نام پہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے اعمال کے ساتھ، اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دوسرا معنی بعد مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا۔ ہر گروہ آواز آئے گی، حنفیو آجو، شافیو تسی آجو، مالکیو تسی آجو، حنبلیو تسی آجو، تے جعفریو تسی آجو۔ پھر ساڑھی واری جدو آنی ہے، نہ رب اگنا ہے دسو بسان کے دے نام تے بلانا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، آج کی بات تو نہیں، کتنے سو سال پہلے امام ابن کثیر نے 15ویں پارے دی اس آیت دی روشنی نیچے لکھا ہے کہ اہل حدیث یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا۔ اس آیت کے تحت امام ابن کثیر نے کتنے سو سال پہلے لکھا، فرمایا حدیثو تمہارا یہ شرف ہے، قیامت والدن توہاں آواز آئے گی تو محمد مصطفیٰ کے نام پہ آئے گی کہ تہاڈا ہور امام ہے ہی کوئی۔ سانو آواز آنی کہ دے نام تے، کسی اور دے نام تے آواز آئی تو کان بھی چوکنے کو نہیں، اسا جانا بھی کوئی نہیں، کوئی بلاندہ بھی رہتا اسا کوئی نہیں جانا۔ اگر کسی نے کہے حنفیو آ جاؤ اسا جانا، سوال ہی پیدا اسا ہلنا ہی نہیں۔ اسا نے کہے کہ شافیو آ جاؤ، مالکیو عملیو، اسان پتہ ہی نہیں، اسا جانا ہی نہیں۔ جدو سنو نہ کہنا ہے نا با آ جاؤ اہل حدیثو، حضور والے، حدیث والے، پھر اسا جانا ہے۔ بندے کئی خوش ہوندے ہیں، بتوڑا تے امام ہی کوئی نہیں، میں آنا بس ساڑھے امام کو نہیں، تُساں جانے، تُساں پھر کیا مطلب کدے نال جا سو؟ میں کہ ساڑھی ٹینشن تُسی کیوں لیندے ہو؟ کم معاملہ ساڑھا ہے، جانا آسا ہے، ٹینشن انہاں نے پئی، بس تُسی کدے نال کیا مطلب جاؤ گے؟ میں کہ تُسی آپ دسو بس تُسی کدے نال جاؤ گے؟ جنہاں سے امام حنیفہ نال جانا تو میں کہ جاؤ، 7 باری جاؤ، 100 باری جاؤ، 7 بسم اللہ جاؤ، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ تو تُسی جنہاں سے امام شافعی نال جانا میں تُسی بھی جاؤ، تو مالکیوں میں تُسی بھی جاؤ، عملیوں تُسی بھی جاؤ، بیڑے خوش ہو کے چھلانگا مارو، جاؤ۔ اسا نہیں جے جانا، اسا پتہ کدو جانا ہے۔ تو میں کہ جدو سارے ٹر جان گے نا، اے نہیں پتہ کدے کدے، جدو سارے ٹر جان گے، آواز آئے گی آ جاؤ، سارے ٹر جان گے اپنے امام دے نام دے، اسا ہی پھر رہ جانا، پھر اسا ہی رہ جانا۔ پھر آپ نے کہنا ہے آ جاؤ، یا اللہ اسا کدے نال آنا ہے؟ ساڑھا تے محمد مصطفیٰ تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تے رسول اللہ نے فرمانا ہے آ جاؤ، تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں، تے میرا
میرا تواڈے سوا کوئی نہیں، آ جاؤ چلو جنت دے اندر۔ تے میں کہا پھر تسی جاؤ گے اپنے امام نال جان جی؟ تے میں کہا پھر دروازہ کھڑکڑاؤ جنت دا۔ جنت جا کے امام دروازہ کھڑکانا، جی کون؟ امام صاحب۔ کتوں آئے ہو؟ کوفے تو۔ نال کون ہے؟ افغانی۔ دسو جنہوں نے اسلام آباد کو نہیں بڑھن دیتا، افغانی، ہندوستانی، بنگالی۔ آواز آنی کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توڑے نال کون؟ فرمایا میری امت، میرے منن والے، میری امت۔ آواز آئے گی، حضور فرماتے نے دروازہ جنت کھلے گا تے دربان کہے گا محبوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی، جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا میں اس مقام تے کھڑا سا تے رب نے کیا سی اے دربان جنت کھڑا ہو جا۔ 100 باری آوازان نہیں ہو دروازہ کھولنا جب تک محمد نہ آئے، دروازہ کھلنا ہی نہیں۔ اہل حدیث دے امام نے جانا ہے تاں دروازہ کھلنا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، میرے مصطفیٰ جو فرماتے ہیں بولو کی دی وحی دے نال، اللہ دی وحی نہ وحی تو بغیر بول دے نہیں۔ جڑا وحی تو بغیر نہ بولے او دی بات اندر خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہر او ہستی او شخصیت جڑی اپنی مرضی نال بول دے او دی بات اندر تاریر اندر تقریر اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہیں نے، غلطیاں ہوئیاں نے، جنہاں دی بات ہر بات غلطی تو پاک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ حضور فرمانے لکھی جا رہے ہیں، صحابہ کرام وچوں بعض ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ بشر نے ہر گل نہ لکھیا کر، حضور کو پوچھ لیا کر کیڑی گل لکھنی تے کیڑی نہیں۔ حضور بشر نے خوشی چ بھی ہوندے نے، غم وچ بھی ہوندے نے، دکھ وچ بھی ہوندے نے، جلال وچ بھی ہوندے نے، تے ہر گل نہیں لکھ لئی۔ کہنے لگا گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، لکھنا چھڈ گئے۔ تے نبی علیہ السلام نے چند دن بعد پوچھا عبداللہ اج کل میری تو حدیث نہیں لکھ رہا، میری کہ آج کل تو احادیث لکھ نہیں رہا، خیر تو ہے میرے ملفوظات میری احادیث تو لکھ نہیں رہا۔ جڑا ہن تو بندہ کہے حدیثاں بعد ہی لکھیاں گئی یار، یہ تو 200 سال 400 سال بعد ہی لکھیاں گئی حدیثاں، سمجھو جھوٹ بول دے۔ حضور فرماتے میری احادیث تو لکھ نہیں رہا، قرآن بھی مصطفیٰ نے لکھوایا، احادیث بھی مصطفیٰ نے لکھائی۔ جو صحابہ تھے وہ کاتبین وہی تھے، وہی قرآن کی صورت میں ہے، وہی حدیث کی صورت میں ہے۔ قرآن بھی صحابہ لکھتے رہے، احادیث بھی مصطفیٰ کے صحابہ لکھتے رہے۔ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے۔ قرآن لا ریب فیہ ہے، حدیث لا ریب فیہ ہے۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے، حدیث کا محافظ اللہ ہے۔ قرآن حفاظ کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا، حدیث پیغمبر کی اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے۔ ایک حدیث محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، اور انشاءاللہ اہل حدیث دے عمل نال محفوظ رہے گا۔ میں کدے کدے سوچنا اہل حدیث مسجد جاؤ نا تے فجر دیاں سنتا پڑھ کے تھوڑا جا لیٹ دے، اے بندہ لیٹ جاندہ سنتا پڑھ کے۔ اے ہن آج کل نویں نسل جیڑی ہے چھڑ دی جا رہی، پرانے بزرگ سنت پڑھ کے نا فجر دیاں 2 تے نال ہی لیٹ کے پھر اٹھ پیندے نے۔ تو میں کدے کدے اس حدیث تے سوچنا واہ کمال اہل حدیث ہے جو محبوب کی ایک ادا کو بھی 1400 سال مٹنے نہیں دیا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ ام المومنین، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ہاں جس ویلے صلاح بنی دسیا ہے ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور فجر دیاں سنتا پڑھ کے لیٹ جاندے سن تے یہ آج تک سنت محفوظ زندہ ہے۔ اگر اہل حدیث نہ ہوں تو یہ سنت مٹ گئی ہوتی، آج تک یہ سنت محفوظ ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث ہے تو انشاءاللہ اہل حدیث بھی ہیں، جب تک اہل حدیث ہے ایک ایک حدیث محفوظ رہے گی۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ دے اندر نبی علیہ السلام جرابوں پر مسا کرتے سن، جرابوں پر مسا، کپڑے دی جرابوں پر مسا، اونی جرابوں پر مسا، ایک چمڑے دا موزہ ہوندہ ہے، ایک جراب ہوندی ہے جرابوں پر مسا۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے بتلاؤ کون رب کی زمین پہ جرابوں پہ مسا کرتا؟ سارے پاکستان اندر ایک
گروہ اہل حدیث ہے جو رابط مسح کرنا ہے۔ اہل حدیث کے وجود کے ساتھ حدیث قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک دین محفوظ رہے گا تے محفوظ رہے گا۔ ذریعہ کون بن گیا؟ اہل حدیث۔ قیامت تک ذریعہ اہل حدیث نے جو آج تک حدیث سنبھال کے بیٹھے۔ اگر ہم نہ ہوتے، اگر اہل حدیث نہ ہوتے، میں کدے کدے کیا کرنا، لوگوں سوچیا کرنا، اہل حدیث نہ ہوتے بتاؤ دوہری اذان کون کہتا؟ مٹ گئی ہوتی حدیث۔ لیکن آج تک یہ حدیث محفوظ ہے۔ ہم دوہری اذان کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث محفوظ رہے۔ اگر ہم نہ ہوتے، اقاری اقامت کون آندہ؟ جاؤ گا کسی مسجد اندر، کوئی ساڑا مسلمان ساتھی بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے، کوئی مسلمان بھائی ساڑی مسجد آ جاوے، پہلی صف اندر کھلو جاوے تے دوہری اقامت کہوے اسی جماعت کرانو تیار، اسی جماعت کرا دیں۔ اے نہیں کہوں تکبیر کے بریلوی آکھی یا دیوبندی آکھی، انہیں دوہری آکھی، جیڑی آکھی اسی جماعت کرا دیں گے۔ پورے مٹھا ٹوانا اندر، پورے تحصیل اندر، پورے ضلع اندر کوئی ایک مسجد بتاؤ جتھے میں جاواں تے قامت آکھاں کاری تے کوئی حنفی امام جماعت کرا کے بکھاوے، مر جائے گا جماعت نہیں کروائے گا، تو کہے گا تو چھوڑ، تو دوری کہہ تے تاں جماعت کرائے گا۔ یہ مطلب ہے ہم نہ ہوتے تو حدیث بخاری یہ مٹ گئی ہوتی۔ ان اس وجود کے ساتھ حدیث محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رمضان دے مہینے اندر سحری دے وقت مسجد جنا سیرن وجدہ ہوٹر وجدی پورا پنڈ جاگ جاتا، یا ڈھول کھڑک دے پورا پنڈ جاگ دے، یا شہر جنا ٹین کھڑکانے دے ڈھول کھڑکانے سارے جاگ جاندے، ہوٹر بجاندے سارے جاگ جاندے، ہوٹر وجدہ روے پورا پنڈ خوش، ڈھول وجدہ روے پورا پنڈ خوش، ٹین کھڑکدا روے سارا پنڈ خوش ہے۔ جی سہری دی اذان آوے پورا پنڈ ناراض ہے۔ اذان کیوں دیتی؟ اذان کیوں دیتی؟ میں کہا حدیث ہے سینہ بلال اذان دین دے زنہ دورنے اور میں کھاؤ پیو، اس سہری اندر وقت اذان دین ہے، بیت اللہ بھی ہوں دی ہے، مسجد نبوی بھی ہوں دی ہے، اتھے بھی ہوں دی ہے۔ فرما سہری اندر اذان اہل حدیث دا شعار ہے، اہل حدیث اذان دین دے، اہل حدیث مساجد دی پہچان ہے، تہجد دی اذان ہوں دی ہے، سہری دی اذان ہوں دی ہے، تہجد دی اذان ہوں دی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ حدیث مٹ گئی ہوتی۔ حدیث محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت رہے گی۔ امام اہل حدیث جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین آج تک محفوظ رکھے ہوئے، اہل حدیث نے محفوظ رکھے ہوئے ہے، حضور دے نام نال جڑے ہوئے، حضور دی ذات نال جڑے ہوئے، حضور دی حدیث نال جڑے ہوئے۔ آپ نے فرما عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب جی آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہے ہیں۔ فرما محبوب جی من ساتھیوں نے مشورہ دیتا ہے حضور بشر نے ہر گل نہیں لکھنی چاہیے دی، پوچھ لیا کر لکھن والی ہے یا نہیں۔ فرمایا عبداللہ تنو جنہ کیا ہے میں بشر ہوں، او دیتے کوئی شک نہیں، لیکن میرا مقام کیے، میرا شان کیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، ہاں میں بشر لیکن میرے وہی آندھی ہے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میں بشر بھی ہاں رسول بھی ہاں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں بشر بھی ہاں رسول بھی ہاں، میں بشر بھی ہاں معصوم بھی ہاں، بشر بھی ہاں پاک بھی ہاں، بشر بھی ہاں میں اللہ دا رسول بھی ہاں۔ میں جو گوان لکھ اے عبداللہ میں جو گوان لکھ اللہ دی قسم جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکل دائی نہیں، جو نکل دے حق کیوں؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حدیث سنو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حنین وال گئے، حنین تو واپس مکہ مکرمہ اندر آئے، جدوں بیت المکہ شہر داخل ہون لگے، باہر مشرکین دے بچے، کفار دے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، جدوں حضور کولوں دی گزرے، صحابہ کول دی گزرے تے بچے مذاق اندر کہ حضور جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے نا، کہنے لگے وہ جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے نال دا بلال جا رہا ہے، اور بلال اینج نا بیت اللہ دے تے چڑھ کے اینج اذان دیندا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان بلال دی نقل اتاری قریش دے کفار دے بچیاں نے، کیڑا دور آئی، کافران دے بچے اذان دی نقل اتار دیا ہے، ہن مسلمانان دے بچے کافران دی نقل اتاری پھر دے، کافران دے بچے بھی اذان بلالی کی نقل اتارتے تھے، وہ بھی ان کی زبانوں پہ اذان چڑھی ہوئی تھی۔ کاش ہمارے بچے بھی اذانوں کو دیں، اذان سیکھیں، اذان سے محبت کریں، اذان سے پیار کریں۔ جدوں ایک بچے نے مزاق ہی اذان دیتی، پھر دوجے دیتی، پھر تیجے دیتی، حضور رک گئے، کافران دا بچے ہوئے تو اس زبان چو اذان دے الفاظ آئے، حضور رک گئے، حضور نے فرمایا بلاؤ اے بچن پھاڑ کے لے آؤ، صحابہ کرام گئے، بچے نو پکڑ کے لے آئے، حضور رک گئے، بیٹھ گئے، فرمایا من بلال کیویں اذان دیندا ہے سناؤ، ایک بچے سنائی، پھر دوجے سنائی، تیجا جڑا بچہ ہی نا وہ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا بتوں اذان سنا، جدوں نے اذان سن پڑھی نا، آواز بڑی پیاری ہے، ابو معذور رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا، نالے اذان سنی جا رہے ہیں، نالے دل وچ دعا کیتی جا رہے ہیں، اللہ اس بچے دے دل وچ ایمان تے محبت اسلام دی اتار دے، جو ہی اذان مکی تے دل دعائے رسول اسمان پہ چڑھ گئی، بچہ آندہ ہے محبوب جی میں کلمہ پڑھا لو، میں مسلمان ہونا چاہنا، حضور نے تھیلی دے اندر کچھ درموں دینار سن ایک تھیلی اندر، حضور نے وہ کڈی تے حضور نے فرمایا بطور تحفہ انعام وصول کر، حضور نے تحفہ دیتا بچے، جو اچھی اذان دے اچھی تلاوت کرے اچھی نعت پڑھے دے بچے نو تحفہ دینا بھی مصطفیٰ دی سنت، گھنٹہ تو میں نے بھی ہو گیا، مجال جو کوئی بندہ اٹھیا ہوا ہے، تحفہ دینا بھی حضور دی سنت، حضور نے جب تحفہ دیتا نا بچہ ہو گیا مسلمان، توجہ ہے، نبی علیہ السلام بیت اللہ اندر آئے، چند دن بعد ارادہ ہوا، فیصلہ ہوا مدینہ پاک جان دا، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو واپس مدینہ جانا ہے، ابو معذور آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی مدینہ چلے جاؤ گے میں نے دسو بلال بھی جانا ہے نال، آپ نے بلال بھی جائے گا، ابو معذورہ کہنے لگے پھر بیت اللہ دا مؤذن کون ہوئے گا، مگرو بیت اللہ دا مؤذن کون ہوئے گا، آپ نے فرمایا ابو معذورہ تسی ہوو گے، تسی بیت اللہ دے مؤذن ہوو گے، تے اگلی کل سن لے ابو معذورہ تو ہی نہیں قیامت تک تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی، صرف تو ہی نہیں تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی، آج جاؤ بیت اللہ اندر جا کے تحقیق کر کے دیکھو، ابو معذورہ رضی اللہ عنہ خاندان نسل اج بھی موجود ہے، سارے بیت اللہ دے جتنے مؤذنین نے انہاں وچوں ایک لازم ابو معذورہ دی اولاد دے وچوں مؤذن رکھیا جاندہ ہے، حضور فرما گئے قیامت تک تیری اولاد بیت اللہ دی مؤذن رہے گی، یہ 100 روپیے کتھوں ہے یہ جڑا میں منگیا ہو دی وجہ تو آیا لے جاؤ یا مسجد نو دے 100 روپیے نہیں دیویندا، وہ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا نا قصور دے لاگی کنگن پورے چ، اتنے جنہیں جلسہ کرایا نا وہ نوے کوئی اہل حدیث ہویا تے پہلے کچھ اور کام کردا ہے میلے مولے کردا ہے اتنے پیسے سٹ دیا ہے، انہاں کہ جی اسی اہل حدیث نوے ہویا تے سن پیسے سٹن دی عادت ہے، یہ تسی منع نہ کرے ایسا سٹنا ہے، میں کہ کوئی گل نہیں تسی اپنی عادت پوری کر لویا، وہ میرے تو پہلے ایک خطیب ایسی ناد خان سی انہاں پیسے سٹتے رہے، وہ خوش ہو رہے لیندے رہے، جدو میری باری آئی میں نے پتا تھی انہوں نے پیسے دینا پہلے یاد علی نہ چھوٹنے، جدو میں تقریر شروع کی تھی نا وہ جناب وہ 10 سال ہی نا وہ دتھی جائی پوری لے کے تے کھلو گیا اینج 2 سوٹے میں کہ بس بڑے یہ میں چوگل ہے انہیں وہ چوگل ہے نا جی کی تو میں یاد علی آئی میں آکھا وہ پہلے خطیب آئی پھر ناد خان آئی تو دادا سوٹ دے رہے ہو خبردار میری بیزتی ہے 5000 تو گھٹ کوئی نوٹ نہ سوٹے
وہ چپ کر کے جا کے تسلی نال بہ گیا مجال ہے جو روپیہ ہی بس اٹھیا ہوئے میں آگے انہوں نے اونج تے نہ رکنا نہیں انہوں نے اینج روکو ہاں جنہیں چھٹنا ہے نا 50,000 چھٹ اس تو علاوہ کوئی چھوٹا نوٹ قبول ہی نہیں یہ چھوٹا نوٹ مسجد نو دیو سارا اور میں وینا کیڑا سوٹ دا ہے فرمایا ابو معذورہ تیری اولاد بیت اللہ دی موزن ہوئے گی آج بھی بیت اللہ دی موزن ابو معذورہ دی اولاد دے چشم و چراغ ضرور ہوندے نے اللہ دی رحمت کیے کیوں نہ میں کہاں کہ محبوب اپنی مرضی نال نہیں بول دے کہ دی مرضی نال ابو تجربے نال گل نہیں ہو سکتی اے مہارت نال تجربے نال عقل نال گل نہیں ہو سکتی کہ نال ہو سکتی اللہ دی وحی دے نال جبریل آندہ ہے تے تاں حضور بیان فرماندے غیب نہیں جان دے حضور وحی دے نال بیان فرماندے نے حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ دی مؤذن قیامت تک ابو معذورہ دی اولاد روے گی جا کے تحقیق کر کے ویکھ لو ابو معذورہ دی اولاد مؤذن بھی ہے تے نال نال اہل حدیث بھی ہے حضور فرما گئے بیت اللہ دا مؤذن کون رہے گا ابو معذورہ دی اولاد رہے گی ابو معذورہ دی اولاد دا اہل حدیث ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ اہل حدیث نو حضور فرما گئے کہ انہ دی اولاد بیت اللہ دی مؤذن ہوئے گی انہ دی اولاد بیت اللہ دی مؤذن ہوئے گی مؤذن وہی ہوندہ ہے اس مسجد دا جدا عقیدہ صحیح ہوئے ہر مسجد دا مؤذن او ہوندہ ہے جدا عقیدہ بھی اس مسجد جیسا ہوئے جنہ دی مسجد ہوئے جدا گھر ہوئے او جیسا عقیدہ ہوئے جو عقیدہ اس دا ہوئے وہی مؤذن دا ہوندہ ہے جو امام دا عقیدہ ہوندہ ہے مؤذن دا عقیدہ ہوندہ ہے اے مسجد دے اندر امام بدل دے جان گے قیامت تک لیکن عقیدہ نہیں بدلے گا جڑا امام آئے گا اہل حدیث ہوئے گا او جائے گا پھر دوسرا آئے گا اہل حدیث ہوئے گا بیت اللہ اندر بھی یہ پہلے امام محمد مصطفیٰ صلی امام دنیا تو گئے صدیق آ گئے صدیق دنیا تو گئے عمر آ گئے عمر دنیا تو گئے عثمان آ گئے عثمان دنیا تو گئے حضرت علی آ گئے میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے انہیں آج تک بیت اللہ اندر بھی مسجد نبی اندر بھی سلسلہ چلتا آ رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا امام بدل دے رہن گے طریقہ نماز امام بدل دے رہن گے نماز دے وقت تبدیل نہیں ہوئے گا امام بدل دے رہن گے طریقہ نہیں بدلے گا امام بدل دے رہن گے ہاتھ سینے تے رہن گے امام بدل دے رہن گے رفع الیدین جاری رہے گا امام بدل دے رہن گے آمین جاری رہے گی امام بدل دے رہن گے دوری اذان تے اقاری تکبیر قائم رہے گی ادا مطلب ہے قیامت تک بیت اللہ بھی اہل حدیث کو رہے گا مسجد نبوی بھی اہل حدیث کو رہے گی کیونکہ حضور دی خوشخبری ہے کہ قیامت تک بیت اللہ دے مؤذن ابو معذورہ دی اولاد رہے گی دا مطلب ہے حق تے رہن گے مؤذن رہن گے جنہوں حضور مؤذن بنا گے اہل حدیث ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ محبوب اپنی مرضی نال نہیں بول دے کہ دی مرضی نال حضور سانو بیت اللہ دا مؤذن بنا کے گئے نے بیت اللہ دا مؤذن حضور اہل حدیث نو بنا کے گئے نے اہل حدیث نو خوشخبری دے کے گئے نے میں کیوں نہ کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں کدی مرضی نال اچھی بولو غیب نہیں جان دے غیب کون جان دے مصطفیٰ کی دی مرضی نال بول دے نہیں اچھی بولو کی دی مرضی نال اللہ دی مرضی امام اپنی مرضی نال اسی حنفی کیوں نہیں شافی کیوں نہیں مالکی حملی کیوں نہیں اگر کوئی لکھ کے دے وے گرنٹی ضمانت دے وے کہ امام ابو حنیفہ رب دی مرضی نال بول دے نہیں اسی ہونے حنفی بنن واسطے تیار ہونے شافی ہونے مالکی حملی بنن واسطے تیار اگر لکھ کے دے دو کہ رب دی مرضی نال بول دینے اسی لکھ کے دینے ہاں کہ محمد مصطفیٰ کی دی مرضی نال بول دینے اللہ دی مرضی نال جڑا اپنی مرضی نال بولے او دی بعد یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے غلط آندنے لوگ جڑے توانو آندے نے کہ تسی امامن کو نہیں مندو امامن مننے اللہ دے بندو امامن مننے کہندے امامن تسی نہیں مندے میں کہا سی امامن مندے ہاں جن کیویں مندے ہو پھر تقلید تے تسی نہیں کردے آندے اسی صرف حضور نو مننے ہاں میں کیا اللہ دے بندے ہو سارے امامن نو مندے ہاں لیکن اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرنے ہاں کوئی ناف دا امام ہے کوئی صرف دا امام ہے کوئی گرامر دا امام ہے کوئی فقہ دا امام ہے کوئی تفسیر دا امام ہے کوئی رجال دا امام ہے لیکن سن لو شریعت امام ایک کوئی نے جناب محمد امام اعظم امام دین جدو سمجھ آئے ہو تو بولے آج امام اعظم امام دین امام اعظم امام دین
ایک کوئی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر شریعت بھی ہوئی، پیر طریقت بھی ہوئی، امام کائنات بھی ہوئی، امام الانبیاء بھی ہوئی، امام اہل سنت، امام اہل حدیث بھی محمد مصطفیٰ نے ساڑھا اور کوئی شریعت دا امام نہیں۔ امام کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آتے ہیں تُسی امام من نہیں من دے، تُسی امام من نہیں، میں کہتے امام من جانے کی من دے ہو امام من؟ میں کہتے تُسی دسو با کی منوانا چاہتے ہو؟ پہلے تُسی دسو نا با منوانا تو سا کی ہے کیویں منیند ہے، کیز نال کھویند ہے، سن دسو نا با کیویں مننا ہوندہ ہے، سن کوئی طریقہ دسو، اسی مننو تو یار سن طریقہ دے دسو۔ جنہیں چارے امام من منو، میں کہ چون مان لیا، جنہیں تقلید کرو میں کہہ دی جانے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی، میں کہ شافعی کی در کریے جنہیں انہوں نے ویسے منی رکھو، انجی منی رکھو، ایڈے چلاک تسی ہو با انہوں ہنجے منی رکھیے دے ایک دی تقلید کری۔ تے امام مالک نو جنہیں انہوں نے ویسے منو، تقلید امام حنیفہ دی کرو، تے منو امام مالک نو، امام شافعی نو۔ تے میں کہ احمد بن حنبل ہوں انہوں نے بھی منی رکھو، تقلید امام ابو حنیفہ دی کرو۔ میں کہ تنن ویسے منیا جا سکتا ہے نا بغیر تقلید تو جانے جی۔ میں کہ چوتھے تے دفعہ چوتالی لگا ہے، چوتھے امام کو بغیر تقلید کے نہیں مانا جا سکتا۔ تم تین کو مانتے ہو بغیر تقلید کے، ایک کو مانتے ہو تقلید کے ساتھ، ہم چاروں کو مانتے ہیں تقلید کے بغیر، اطاعت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی، اطاعت مصطفیٰ کی ہے، ماننا سب کو ہے، احترام سب کا ہے۔ تسی ہمیں منی رکھو تریانو تو آڑے مننے کوئی فرق نہیں ہے، تسی گستاخ نہیں ٹھہر دے، من تقلید ایک دی کر دے ہو، تریان دی ہر محنت تے، ہر کتاب تے، ہر تحقیق تے پانی پھیری جان دے ہو، تسی من دے ہو، ہمیں اعتراض کرتے ہو، ہم چاروں کا احترام کرتے ہیں۔ اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی۔ پھر پتہ کی اندر ویکھو نا جی ہن ہر بندہ جا کے دریا تو پانی پی سکتا ہے، میں کہ نہیں پی سکتا۔ جن اے جڑیاں اگو حنفی شافی مالکیاں عملی نا، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نہران پچھو دریا ایک گئی، بڑی گال پچھو دریا ایک کے اگو نہرہ نکلیا، اے حنفی نہر ہے، شافی ہے، مالکی ہے، عملی۔ تے میں کہ جعفری کھالے دا کیڑا قصور ہے، وہ بھی تو کھالا ہے پورا۔ یہ چارے نہرہ نے نکلیاں کہاں سے؟ دریا سے۔ دریا سے مراد کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، دین، شریعت۔ آگے یہ نہریں ہیں، یہ حنفی شہر ہے، شاخ ہے، یہ مالکی، یہ عملی، چارے نہرہ نے۔ نہر جو پانی پی لو کی ہو رجے ہے تو دریا جو ہی آیا نا، تو میں کہ ٹھیک ہے پی لو، سان اعتراض نہیں، لیکن ساڑھے ایک سوال ہے وہ حل کر کے پی لو۔ کی میں کہ سارے نہرہ ایک دریا تو نکلی ہے، یعنی جی ایک کو دریا پچھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگو ساریاں نہرہ اس سے وچوں نکلی ہیں۔ میں کہ چاروں ایک کو چو نکلی ہیں، یعنی ایک کو چو نکلی ہیں۔ میں کہ پھر پانی دا ذائقہ وکھرا وکھرا کیوں؟ حنفی دا نہر دا ذائقہ ہور تے، شافی دا ہور تے، مالکی دا ہور تے، حنبلی دا ہور تے، جعفری دا بالکل ہی ہور۔ میں کہ ہر نہر دے پانی دا ذائقہ وکھرا کیوں ہے؟ اصول شریعت ہے، جی پانی دا رنگ تے ذائقہ بدل جائے تے پانی پاک نہیں رہندا۔ اسی آنا پانی پیو، سن کوئی اعتراض نہیں، نہر جیڑی نہر تو مرضی پیو، حنفی تو پیو، شافی تو پیو، مالکی تو پیو، حنبلی تو پیو۔ اسی آنا کملیوں پون کے پیو، چون کے پیو، وچ ویک کے پیو، وچ کوئی شے نہ ہوئے۔ میں کہ پیو لیکن چیک کراؤ لیبارٹری نال، یہ دا ذائقہ دریا نہ رال جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اسی آنا ہر نہر دا پانی چیک کرواؤ، لیبارٹی تو چیک کراؤ، جدہ دریا نہ رل جائے ذائقہ پی لو۔ تے جے راؤ تے جے ذائقہ کیوں نہیں رلدا؟ جے ایک دریا دیاں نہراں تے پھر ذائقہ کیوں نہیں رلدا؟ رنگ کیوں نہیں رلدا؟ انداز کیوں نہیں رلدا؟ یا ایک نہر تو ایک دریا تو پنجے چارے نہراں نکلیاں نہیں، تے جے نکلیاں ایک دریا تو نے پھر رات کتے گٹر دا منہ کھولیا ہے، کتے ملاوٹ ہوئی ہے، کیوں نہیں ذائقہ ملنا؟ اسی آنا نہر دا پانی پیو لیکن دریا دے ذائقے نال ملا کے پیو، جدہ ملے اکا بند کر کے نہ پیو، اکا دے پٹی بند کے نہ پیو، کھول کے پیو، ویک کے پیو، چیک کر کے پیو، کتابو سنت نال ملا کے پیو۔ جس نہر دا پانی مل جائے پی لو، کیوں؟ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے، بات میں کلوز کرن دی طرف لے جانا۔ احساس ہے میں توڑے انتظار دا، انساس ہے توڑی اس وقت تک بیٹھن دا، تو ساتھ 9-10 بجے جلسہ مکا کے گھر ٹور جاؤنا آئی، حوصلہ توڑا ایک بجے تک بیٹھے ہو انشاءاللہ، ایک تو اگے میں نہیں جاندہ، ایک تو پچھا پچھا توجہ فرمائیے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، بڑی مشہور حدیث پاک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورات دا ورق مل گیا، آپ پڑھنا شروع کیتا ہے۔ تورات دا ورق ہے بڑے مبارک کتاب ہے، تورات اسمانی کتاب ہے، پڑھن لگ پہ حضور نے ویکھ لیا تھے، حضور دا چہرہ سرخ ہے، حضور پریشان، چہرہ سرخ تے غصے تے جلال ہے تے جی ہون ویکھ لین حضور اے جڑی کتاب لب دی رائے بڑھ حقایت نمبر 13 تے حقایت نمبر 14 بزرگوں نے یوں فرمایا، میں بزرگ ساری دن یوں ہی کر دے رہا، کی خیال ہے یہ بزرگوں یوں ہی کیتا ہے ساری زندگی، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگ یوں فرماتے ہیں۔ اللہ دے بندے ہو کیوں نہیں آندے کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ وقت آنا ہے اور انشاءاللہ ضرور آنا ہے، لکھ لو آج ہماری زندگی میں آئے یا بات میں آئے، وقت آئے گا یہ کتابیں ہم چھین لیں گے اور ان کے ہاتھ میں قرآن دیں گے، مصطفیٰ کی حدیث دیں گے انشاءاللہ۔ کی خیال جاگنا پائے گا 2 بجے تک تے پھر تے کام ہو جاؤنا، 1 تک تے کام نہیں ہونا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات ورق پڑھنے لگ پہ، حضور دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، صدیق نے ویکھ کے فرمایا، اے عمر کیوں نہیں ویندے حضور دے چہرے وال؟ جو ویکھیا فرما رضیت باللہ ربا و بالاسلام دیناً و بمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے نبی ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ فرمائے عمر جی محبوب، فرمایا تے تورات سی، یہ تے تورات ہے، اگر موسیٰ پیغمبر بھی صاحب تورات جن پر یہ تورات نازل ہوئی وہ زندہ ہو کے آ جائیں، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائیں، اگر موسیٰ پیغمبر ہاں اچھی بولو، اگر موسیٰ پیغمبر نال چڑے کرو جا کے پتہ لگے تسی جیندے زندہ ہو، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائیں، موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائیں، زندہ ہو کے آ جائیں، زندہ ہو کے آ جائیں، جڑاں دا زندہ نے حضور فرمان زندہ ہو کے آ جان۔ حضور فرمان اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، تسی مینوں چھاڑ کے انہاں دے مگر لگ جاؤ کہ تسی سارے رائے حق تو بھڑک جاؤ گے۔ اور اگلی بات، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو جان تے دنیا تے آ جان، انہاں دے اپنے لئے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد تابعداری نہ کرن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سارے نبیوں تو اللہ نے وعدہ لیا، کتاب حکمت نبوت رسالت شریعت دے دے وہاں، پھر میرا آخری نبی آ جائے، سب تو اعلیٰ نبی آ جائے، سب تو پیارا آخر تے محمد مصطفیٰ آ جان، تو سارے نبی تے ایمان لے آنا ہے تے اس نبی دے دینوں پھیلان اندر مدد کرنی ہے، گل من دے ہو یا نہیں؟ سارے انبیاء نے کہا اللہ جی کیوں نہیں؟ اے تے موسیٰ پیغمبر نے، عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، سن لو مٹھا ٹیوانا خوشاب دے دوستوں، عیسیٰ ابن مریم زندہ نے، اسمان تے موجود نے، امت جماع اتفاق ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نو زندہ اللہ نے اسمان تے اٹھا لیا ہے، قرب قیامت انہاں دا زمین تے نزول ہونا ہے، تے جدو نازل ہوں گے حضور نے فرمایا وجہ فجر دا وقت ہوئے گا،
یہ تجربے نال گل نہیں ہو سکتی، یہ کدے نال ہو سکتی؟ اللہ دی وحی دے نال۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان تو آن گئے، حضور وحی نال بولتے نے، وحی دی خبر آندی ہے بولتے نے، غیب دی خبر اللہ وحی کردہ ہے تاں حضور بولتے نے۔ عالم الغیب حضور نہیں، عالم الغیب حضور نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ وحی کردہ ہے تے حضور بولتے نے، وحی نہ آوے تے حضور فرماتے لا ادری، میں نہیں جاندا۔ کتنے سوالات حضور کو پوچھے گئے، فرما لا ادری لا ادری۔ اصحاب کہف کون نے؟ فرما لا ادری۔ خضر علیہ السلام کون نے؟ لا ادری۔ ذوالقرنین کون نے؟ لا ادری۔ روح دی حقیقت کی ہے؟ لا ادری۔ ادوں بولے جدوں 18 دن بعد وہی آئی ہے، اس وقت بولے تے حضور نے بیان فرمایا، سن لیجئے جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا۔ ایک صحابی آیا ہے تے آ کے عرض کرتا ہے، ہاتھ کھجورا چکی ہوئے نے میدان مارک ہے جہاد ہے، عرض کرتا ہے محبوب جی اگر میں اللہ دے راہ لڑدا لڑدا اگے ودا ودا کافر ماردا ماردا اگے وڑ جاواں تے شہید ہو جاواں، قتل ہو جاواں، کیا میرے سارے گناہ غلطیاں معاف ہون گیاں؟ مینوں اللہ جنت دے دے گا؟ فرما ہاں ہاں میرے پیارے، تو کافر لڑدا لڑدا اگے ودا جاتے لڑدا جاتے، جے تو شہید ہو جائیں تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو مغفور ہے، بخشے ہوئے ہیں۔ اے کھجورہ دے ہاتھ سن انج کھجوراں سٹیاں نے، کہتے جنت دے جہاں کھاواں گے، انج پچھانوں دوڑے ہے کہ میں ودا جاواں گا، لڑدا جاواں گا، شہید ہو جاواں گا، مگر جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی ذرا ایس بندے نوں جنہوں تساں ہنے سوال دا جواب دیتا ہے، جنہوں ہنے خوشخبری دیتی ہے، واپس بلاؤ، واپس بلا کے دسو قرضہ معاف نہیں ہونا، قرضہ معاف نہیں ہونا۔ جب تساں خوشخبری دیتی سی اسے ویلے میں رب نے آسمان تو بھیج کے فرمایا ہے، محبوب فرماتے نے کسے گل دا پوچھیا نہیں جانا، تے انہوں حضور نو فرماؤ کہ ذرا واپس بلا کے دسو قرضہ معاف، قرضہ معاف، قرضہ معاف نہیں ہونا۔ حضور نے واپس بلایا، فرمایا میرے کل ہونے جبریل آیا ہے، انہیں ہونے آگے دسے ہے کہ جیڑی پہلے گل لے کے معافی مل جائے گی وہ دیتے شک کو نہیں، لیکن قرضہ معاف نہیں ہونا۔ حضور کدوں بول دینے جدوں اللہ دی وہی آندی ہے، وہی آندی حضور ادو بول دینے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے قرب قیامت انہاں زمین تے نازل ہونا ہے، جدوں نازل ہون گے حضور فرما دینے دو کپڑے چون گے، ایک انہاں دی قمیض ہوئے گی، ایک تہ بند ہوئے گا، دو کپڑے ہون گے، تجربے نا وہی نا، دو کپڑے ہون گے، رنگ کپڑے اندر زرد ہوئے گا، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، ننگے سر ہون گے، اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، اقامت دا وقت بالکل قریب ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم منارے تے نازل ہون گے، تے نیچے مسلمان سیڑھی دے ذریعے نیچے لے آن گے، جو ہی آن گے عیسیٰ ابن مریم سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، فجر دی نماز دا وقت بالکل قریب ہے، جماعت کھڑی ہونا والی، اقامت ہون والی، عیسیٰ ابن مریم سیدھا مسجد داخل ہون گے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، مسجد چونکہ اہل حدیث دی ہوئے گی، سر تے کپڑا، وہ کیڑی مسجد ہے جدے سر تے کپڑا نہ ہوئے تو نماز روک دا کوئی نہیں، باقیاں تے کھرلیاں ٹوپیاں رکھیاں ہوندیاں، پچھے کھرلیاں رکھیاں ہوندیاں، اگو صحابہ رنگ دیاں ٹوپیاں لے آؤں دیں پلسٹک دیاں تے وہ تیل نال مدھیاں ہوندیاں کہ بندہ سر تے رکھنے بدبو آندی ہے، کام اتنا دا حیاء کرے بندہ نماز واسطے شاید چنگی رکھ لے، جنہوں بازار نہ ہو پا سکتے ہو رب دے سامنے پا کے بیٹھ ننگے سر، ایک بندہ جی ننگے سر نماز ہو جاندی، میں کو ہو جاندی، ننگے سر میں کو ہو جاندی، ننگے سر ہو جاندی، میں کہا جی ہو جاندی، حضور نے فرمایا عورت دی نہیں ہوندی، ننگے سر نماز ہو جاندی، میں کہا جی عورت دی نہیں ہوندی، ننگے سر ہو جاندی، میں کہا جی بالکل عورت دی نہیں ہوندی، یہ ہن توں فیصلہ کرنا ہے، نواں قانون بنے ٹرانسجنڈر والا، بس تم بلا کیڑی تو کی محسوس کرنا ہے کہ میں کون ہاں، کیوں نہیں تو آپ ویک وطن کدے محسوس تو نہیں ہوندا، بدن کدے خطرہ تو نہیں محسوس تو نہیں ہوندا، کیونکہ نواں قانون ہی یہ آندا ہے بجے بندے نوں محسوس ہوئے کہ میں زنانی ہوں، میں کہ سب تو پہلے مرد قادیانی نو ہویا سی محسوس، بدبختو اے مرزے دے جھوٹی سوچ اور فکر دے مطابق قانون پڑھنے مرزے آکھیا ہی با میں ایک باری بیٹھا بیٹھا نہ میں سوچیا کہ میں مرد ہاں یا زنانی ہوں، تو کہنے لگا میں سوچیا، پھر میں سوچ کیا کہ با میں زنانی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ نے میرے نہ جمع کیتا، تو میں وچو ہی آپڑے وچو میں جمعیا، میں آگے وہ دو ہی قانون بنا گیا، ہون کوئی تُسی نو بناوڑ لگے ہو، عمران خان ہون بنایا، یہ تے پرانا مرزا بنا گیا،
وہ لکھ کے آئی کدے کدے بندہ سوچ کے کہہ سکتا ہے کہ میں زنانی بن گیا. اس بھی تاں یہ قانون بنایا. یہ زہر ہون ہویا نا بنے تو پچھلی حکومت بنا تے ہو گئے منظور تے ہو کر گئے انہوں محسوس ہوندہ ہی کدے کدے. ہو سکتا ہے ترے بیبیاں جی جواب دے گئی ہیں تھے بندہ ضرورت پہ ہی جاتی پہلے ہی قانون بنا لو. لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الظالمین. نہ قرآن کا یا ہوتا ہے نہ حدیث کا یا ہوتا ہے. نہیں قانون نہ بننے دیں گے نہ چلنے دیں گے انشاءاللہ. جڑا کہ اللہ دی کتاب دے خلاف ہوئے مصطفیٰ دی سنت دے خلاف ہوئے نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. کی خیال ہے؟ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. سن کدے بھی خیال نہیں آیا بیٹھے بیٹھے کسی زنانی ہے. یہ تو نہیں خیال ہوندہ ہے سارے ایم پی اے نو ایم ایل اے نو تو نہیں پتہ لگتا ہے بس کدی زنانی ہو جانے کہ تسی مرد ہو جاندے ہو بدبخت ہو بے ضمیر ہو. سن تے کدے بھی احساس نہیں ہویا پاس زنانی ہے. تسی ساڑھے ٹیکساں تے پل پل کے تو اتنے پاگل ہو گئے ہو دیوانے ہو گئے تو محسوس ہونے لگ پیا کہ تسی زنانی ہو. یعنی آسان کدے کدے بندہ پتہ لگ جائے وہ زنانی تو وہ لگا جاوے نادرے جا کے میں زنانی کل دی ہو گئی ہوں. کل میں ابا ہو آج میں امی ہو گئی. چلو سیدنا عیسیٰ بن مریم میرا ٹائم ہو گیا. سیدنا عیسیٰ بن مریم آسمان پہ زندہ قربے کا ہم زمین پہ اتریں گے سیدھا مسجد میں آئیں گے. سر مبارک تے کپڑا نہیں ہوئے گا. پہلی نماز ننگے سر فجر کی نماز ننگے سر آکے پڑھیں گے. عیسیٰ بن مریم جڑا ٹوپی ہوتے رکھ کے کھا دے پگڑی مولوی ثابت کر دے اس مولوی نے میں بہترین قسم دی پگڑی لے دیا. کدی عیسیٰ بن مریم نے پگڑی پان کے پہلی نماز زمین تے پڑھی ہوئے انہوں ننگے سر پڑھ کے آگے مور لانی ہے کہ وابیو تو اڈا کی دا ٹھیک ہے حق ہے سچ. عورت کی ننگے سر نہیں ہوتی مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی. جڑی بہترین نماز ہوتی احرام وچ ہوتی ہے وہ کپڑا سار تے مرد نہیں ہوتا تے عورت اتھے بھی کپڑا اتار دی نہیں ہوتا. سب تو بہترین نماز عرفات دی ہوتی ہے تے بیت اللہ دی ہوتی ہے نمازاں احرام وچ تے او نمازاں ننگے سر ہوتی ہیں. کوئی مذہب نہیں کوئی مسئلہ نہیں ننگے سر نماز آلا ایویں مولویت ایویں تنگی پائی. جڑا ایک بندہ تھا جی نماز واسطے کپڑا ضروری ہے میں کہا ضروری ہے. کپڑا ضروری میں کہا ضروری ہے. سارتے میں کہا نہیں سارتے نہیں جتنے ضروری ہوتی رہن دے مہربانی کا. سارتے کنے کہا تھا نو پر ضروری ہے. حضور فرما دے حضور آپ سر مبارک کو کپڑا اتار کے بخاری جب باب ہے ایک کپڑے وچ حضور نے نماز پڑھی تو حضور دے صحابی نے جان بوجھ کے پگڑی لا کے پر کلی تے ٹنگ کے پڑھی ہے نماز تے دسے ہے. کسی پوچھے بھائی اے کیوں کیتا فرمایا بے وقوفن بھی دسیندہ ہے نا احمق نو دسن واسطے کہ اے بھی حضور دا طریقہ ہے. ننگے سر نماز مرد لئی کوئی مسئلہ نہیں. عیسیٰ بن مریم ننگے سر آ کے نماز پڑھا. بازار وچ ننگے سر نہ گیا کرو اتنے کپڑا رکھیا کرو. مسجد تے آ کے بشک کپڑا سر تو لا لیا کرو. یہ شرافت والی جگہ. بازار وچ ننگے سر حضور تو جانا ثابت کوئی نہیں. جتے ثابت کوئی نہیں ہوتے ٹری پھر دے ہو جتے ثابت دے ہوتے لائی پھر دے ہو. ٹوپی بازاروں لے آندی رکھی نے مسجد میں جڑا آوے وہ پہلے ٹوپی پا لے. میں کہ ننگے سر نماز تو بنی ہو جا سی پر ننگی داڑھی نال کوئی نہیں ہونی. داڑیاں بھی رکھ چھوڑو بازاروں لے آ کے جڑا آوے ٹنگے تے نماز پڑھے پھر لا کے رکھی جائے. حضور نے کدے ننگی داڑھی نہ نماز پڑھی. حضور نے داڑھی منا کے کدے حضور نماز پڑھی. جڑا کام کرنے والا وہ کر دینا ٹوپی دا پوچھتا ہے. ٹوپی دا سارتے ہونی چاہیے یعنی داڑھی ضروری ہے نماز. وہ دا کوئی محاسبہ کرو. عیسیٰ بن مریم زندہ قرب قیامت جدو آن گئے نا مسجد توجہ ہے آخری حدیث جدو توجہ کرو گے تے آخری. عیسیٰ بن مریم نو مہدی ویکھ کے فرمان گے تعال صلی لنا. اے عیسیٰ بن مریم آگے تشریف لے آئی جماعت کروائیے. عیسیٰ بن مریم سن کے فرمان گیا مہدی جماعت تسی کرواؤ. میں امام بن کے نہیں آیا ہوں میں تے محمد دا غلام بن کے آیا ہوں. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ جدوں اے حدیث بیان کر دے موسیٰ علیہ السلام والی عیسیٰ بن مریم دی تے پھر نالان دے تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. تُس آپ پہ ہی فیصلہ پڑھو پڑھو شاباش اے پڑھ سو تے جان چھوڑ سی. تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی.
مل کے پڑھو مدنی بھائیوں، پیار نال مدنی بھائیوں ذرا پیار نہ محبت کے جھوم کے پڑھو، نہ شرماؤ نہ جھجکو، تو آپ پہ ہی فیصلہ پڑھو پڑھو شاباش، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی، جتے نیویں پالئی نبیاں نے، جتے نیویں پالئی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل اماماں دی، جتے نیویں پالئی۔ جے کوئی تواڈے کولوں پوچھے، پرانے دور کتاب ہوندی ہے جہدا نام ہوندا پکی روٹی، پرانے دور بابے جان دے سن، وہ نام پکی روٹی ہوندا ہے، ایڈے سیاںے ہے نا مولوی، انہاں نام ہی دین دا روٹی رکھے ہوئے، پکی روٹی۔ وہ پتہ کی لکھدا ہے، جے کوئی تواڈے کولوں پوچھے کل مذہب کتنے، تو آکھ جے 4، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی۔ تے ہن میں تانوں پکی روٹی سمجھانا، جے کوئی تانوں پوچھے کہ تسی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کیوں نہیں، تے تساں کی آکھنا، تساں آپ پہ ہی فیصلہ، ہاں بولو بولو پڑھو شاباش، تساں آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی، جتے نیویں پالئی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل اماماں دی۔ تسی حنفی کیوں نہیں، شافی، مالکی، حنبلی کیوں نہیں کلوان دے، بریلوی کیوں نہیں کلوان دے، چشتی کیوں نہیں کلوان دے، دیوبندی، سہروردی، اجمیری کیوں نہیں کلوان دے، قادری تے سیفی تے عطاری کیوں نہیں کلوان دے، نقشبندی کیوں نہیں اکھوان دے، ایک کوئی جواب ہے، تسا آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی۔ عیسیٰ ابن مریم آ جان گے، کوئی بندہ عیسائی نہیں کلوا سکدا، موسیٰ علیہ السلام آ جان گے، کوئی موسوی نہیں کلوا سکدا، تسا آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ جے موسیٰ پیغمبر دنیا تے آ جان تے حضور فرما دے کوئی بندہ موسیٰ پیغمبر دے پیچھے نہیں چل سکدا، عیسیٰ ابن مریم تے آنا ہی آنا ہے، جو جدوں آ جان گے کوئی انہاں دے نام تے عیسائی کلوا نہیں سکدا، جدوں کسے نبی دی نسبت نہیں چل سکدی تے پھر امام دی کیویں نسبت چل سکدی ہے، تساں آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ جدوں اے فیصلہ ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ دی ذات آخری ہے، مصطفیٰ دی بات آخری ہے، قیامت شریعت مصطفیٰ دی اطاعت، مصطفیٰ دی قیامت آپ دی اطاعت تے قائم ہوئے گی۔ جڑا حشر قبر جاندہ ہے وہ کل سوال محمد مصطفیٰ دے بارے ہوندہ ہے، قیامت والدن محمد فرقوں بین الناس، قیامت والدن فیصلہ مصطفیٰ دی ذات تے ہونا ہے۔ پھر میں دسو امامہ دے ناتے مذہب بنان کے کیوں تقسیم کر دے ہو، کیوں تفریق کر دے ہو، کیوں فرقہ پھیلان دے ہو، کیوں امامہ دے نام تے، بستیاں دے نام تے، بزرگاں دے نام تے، ٹوپیاں دے نام تے، کیوں امت نو تقسیم کر دے ہو، کیوں نہیں امت ایک نام پہ جمع ہو سکتی، وہ نام کون ہے، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی۔ یہ تو ایمان بن گیا کہ مصطفیٰ آخری نبی نے، ہون قیامت تک تے یاد ہے قائد ملت علامہ احسان لدری شہید رحمت اللہ علیہ فرما کدن انہا قصور کیتا ہے کہ مرزے نو نبی بنا لیا ہے، نبی بنا کے تے کافر بن گئے۔ میں پوچھنا چاہنا جے تسی نبی پاک تو بعد امام والے دروازے نہ کھولو آ، چور دروازے نہ کھولو آ، تے انہوں نے بھی جرت نہ ہوں دی، چور دروازے کھول کے آندے ہو، ڈاکہ پہ گیا، چوری ہو گئی، دروازہ کیوں کھولے ہے؟ سن لو اہل حدیث دی پیغام سن لو، قیامت تک پوری امت محمد کے نام پہ کٹھی رہے گی، اور کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں جدے نام تے اتفاق اتحاد ہو سکے۔ ایک کوئی ذات محمد مصطفیٰ دی تاجدار ختم نبوت، مل کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی، جتے نیویں پالئی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل اماماں دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی، آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلامہ دی، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ آخری پیغام سن لو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے اللہ کی رحمت و فضل سے فیصلہ کیا ہے، ہم 4 آداب لے کے پورے پنجاب میں پھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 4 آداب پورے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہدف
ہم نے یہ آئندہ اسمبلی سے قانون بنوانا ہے، بل لانا ہے کہ پورے ملک میں قبریں کچی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ قانون بنوانا ہے کسی قبرستان میں پکی قبر بنانا ممنوع قرار دیا جائے، ہر قبر کچی ہو، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ نہیں۔ اینج نہیں، تسی بڑے ڈھلے ہو یار، خوشاب والے تے پھر تھال والے ایڈے ڈھلے تے سوست۔ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، ہکو آواز نال بولو، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا۔ انشاءاللہ بل لاواں گے اسمبلی اندر کے قبرستان اندر کوئی قبر پکی نہ ہوئے، تے جیڑیاں پہلے بن چکی آنے ساڑی خدمات حاضر نے، اسی انہوں نے سنت دے مطابق کچیاں کر دینے ہم انشاءاللہ۔ مسجد پرانی ہوئے تے گرا کے دوجی نمی بنائی جا سکتی، تے دربار بھی ان پرانے ہو گئے، سانو حکم دے اسی کچا کر دینے، تے سانو ڈر بھی نہیں لگدا۔ جیڑا بزرگ جی دی قبر ڈاڈی ہوئے تے جیڑی جھاڑی تے درخت ڈاڈا ہوئے ساڑے حوالے کرو، سان بزرگ کچھ نہیں آندے، اسا بزرگاں پوری طرح رابطے چاں۔ انہوں نے فرمایا بس تسی مشک پوٹ لو، سیدھیاں کر لو، پدریاں کر لو، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ جے کوئی مشرک آیا تو لتاں توڑ دینیاں، تو آڑیاں میں کوئی ڈراندے ڈراندے ساڑھے نالو راضی خوش نے، سن حکم کرو، ہم انشاءاللہ وقت آئے گا قبروں کو کچا کریں گے۔ سانو آندے سن نا بے وابی نہ، اسی آندے وابی نہیں ہو یارو، محمد بن عبدالوہاب سعودی عرب وچ ہویا ہے، اسی وابی نہیں، اسی اہل حدیث نہیں، تسی وابی ہو۔ اسی آندے اسی اہل حدیث ہاں، وہ آندے تسی وابی ہو۔ میں آکھیا وابی آنا تو پھر وابی اتھے کیا کیتا ہے؟ انہوں نے قبریں نو کچا کیتا ہے۔ میں آکھیا پھر سان وابی نہ آکھو، یہ نہ ہوئے کہ اسی بانے ہی جائیے، قبریں نو انشاءاللہ کچیاں کرانگے۔ ایک بندہ آدھا جی تو آڑی جی وابی دے حکومت ہے کی کرو گے، دربار گرا دیو گے؟ میں کہا سی کوئی گستاخ ہاں، اسی کیوں کراواں گے؟ اساں کسی بزرگ دا دربار گرانا نہیں، ہر بزرگ دا دربار بڑھانا ہے سنت دے مطابق، ایک گیٹ اچھا تے کچا، یہ میں علی پاک کیتا ہے، انج کرانگے انشاءاللہ، علی دی سنت زندہ کرانگے۔ حضور نے فرمایا اے علی جا کوئی کچی قبر نہ آوے نظر، واہ محبوب فیصلہ کی کیتا ہے، ڈھائیاں بھی علی پاک کو لوئے، گروائیاں بھی علی پاک کو لوئے، کچیاں کروائیاں بھی کنے کو لوئے، علی پاک کو لوئے، جاؤ کچیاں کرو۔ ہم نے یہ قانون پاس کروانا ہے، قبرستان میں قبریں کچی بنے پکی بننا جرم ہو، ممنوع، قابل دست کی ہوندہ جی پولیس کے لیے اختیار ہو کہ کسی قبرستان میں جگہ تجاوزات اور عمارتیں بنا کے لوگوں کے عقیدے کو ایمان کو برباد نہ کیا جائے۔ دوسرا بل ہم لائیں گے کہ کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار نہیں کر سکتا، جو پہلے مسلمان ہے وہ مرزائی نہیں ہو سکتا، مرزائی ہوگا تو وہ مرزائی نہیں لکھا جائے گا، مرتد لکھا جائے گا، سزا قتل ہوگی۔ یہ پرانے کچھ نہ ہوا دے تو نوین تے روکو، قانون بنے کہ کوئی ملک میں مسلمان مرزائی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، جڑا ہوئے گا انہوں مرزائی وہ نہیں جا کے کہہ سکتا عدالت جیا میں پہلے مسلمان ہوں تو میں آمدی ہو گیا تو میں مرزائی ہو گیا تو میں مرزائی لکھو تو میں مرزائی والا کارڈ جاری کرو، نہیں، جڑا پہلے مسلمان ہے وہ مرزائی ہو سکتا ہی نہیں، ہوگا تو مرتد ہوگا، اور مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے۔ تیسرا ہمارا ہدف جو اسمبلی میں ہم لانا چاہ رہے، الیکشن سے پہلے جماعت ہر ضلع میں یہ پرفارم میں دے گی، اور آپ ہر ایم پی ایم میں نے جو ووٹ لینے آئے گا اس سے یہ لکھوائیں گے کہ آئندہ آپ نے یہ اسمبلی میں قانون کے لیے حمایت کرنی ہے، تب اہل حدیث کا مہر آپ پہ لگنی ہے۔ اگر یہ نالیاں واسطے دیں دو، سڑکاں واسطے دیں دو، تھانے کچاریاں واسطے ووٹ دیں دو، حص واری توحید واسطے دے دو، ختم نبوت کے لیے دے دو۔ تیسرا ہدف ہمارا یہ ہوگا کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو الٹا لٹکایا جائے، قانون بنایا جائے۔ صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، ابو سفیان، سیدہ ہند، سیدنا امیر معاویہ، کسی ایک صحابی کی گستاخی کرنے والے شخص کو جناب سزا کا تعین کیا جائے، بل پاس کیا جائے، ہم انشاءاللہ یہ کروا کے رہے۔
کیا خیال؟ ہم لکھوا کے رہیں گے کہ کافروں پر حاویہ۔ چوتھا ہمارا ہدف یہ ہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح عدالت میں قبول نہ کیا جائے۔ جو بچی کسی کی گھر سے بھاگتی ہے، عدالت اس کو قبول نہ کرے، تھانہ اس کو قبول نہ کرے، کچہری اس کو قبول نہ کرے، دارالامان اس کو پناہ نہ دی جائے، اس کو ویزا دے کے NGOs کے کہنے پر باہر نہ بھیجا جائے، بدماشی کے اڈوں کو، فحاشی کو، آوارگی کو بند کیا جائے۔ بچیوں کو گھر سے نکلنے کی شے تم دیتے ہو، ہماری پگڑیاں اچھالتے ہو مسلمانوں کی۔ کتنے باپ ہیں جن کی عزتیں لوٹی گئیں، کتنے بھائی ہیں جو قوم میں، برادری میں جینے کے قابل نہیں رہے۔ بچی اور بہنوں نے عزتوں کو پامال کر دیا، اور تم نے قانون بنایا ہوا کہ گھر سے بھاگاؤ، نکاح ہم کر کے تمہیں بیرون ملک بھیج دیں گے، دارالامان بھیج دیں گے۔ کوئی عدالت اسے پناہ نہ دے۔ ہر بیٹی بہن بچی کو پتہ ہو کہ گھر سے نکلنا ہے تو آگے موت ہے۔ کوئی مجھے عدالت قانون راستہ نہیں دے گا، ہم یہ راستے بند کروائیں گے۔ بچی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے، ولی کی باپ کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے، بند کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 4 اسمبلی میں بل ہم لانے کا ارادہ کر چکے، اس پر بلوں کو بنایا جا رہا ہے، تحریر ہو رہی ہے، قراردادیں بن رہی ہیں، بل بن رہے ہیں انشاءاللہ۔ نئے جب الیکشن آنے ہیں، اتحاد ان 4 بنیادی چیزوں کے بعد، ان کو منوانے کے بعد پھر آگے ایڈجسٹمنٹ جو سیٹوں کی ہوتی ہے وہ بعد میں ہوگی۔ یہ 4 عقائد پہلے منوا کے پھر اتحاد کریں گے، اور پھر آپ سے ووٹ حکمن لیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ پھر ڈیسو پچھلا تجربہ تے ڈھلا ہی رہا، جدو آندے سو مولوی ایک بندہ میں نے کہا تہانوں کی لگیا الیکشن نال؟ میں کہ توں پچھو لکھوا کے لے آئے ہیں، بات تھوڑے پیو بھی لڑنا ہے، تھوڑے دادے بھی لڑنا ہے، تو سارے لڑنا ہے، تو لڑ سکتے ہو، تو اسی جی میں آؤ نا عزت نال انجی چپ کر کے نا ایویں نیویں نیویں نکل جاؤ۔ میں نے پہ آندہ ہے یہ بھیڑے بندیاں دا کام ہے۔ میں کہ من آج پتہ لگا بھائی گندیاں دا کام ہے، میں نے پہلے دسے ہاں۔ سن لیجئے، جس دن آپ نے تہیہ کر لیا نا کہ ووٹ جماعت کے لیے ہے، اس دن سمجھو تمہارے غلبے کا وہ پہلا دن ہو۔ غلبے کے لیے ضروری ہے، آندے ہو جی جماعت کچھ کرتی نہیں، 2 سیٹیں لے کے بہ جاندے ہو، 1 سیٹ لے کے بہ جاندے ہو، ہن دسو 4 تاں لویے جے تسی حمایت کرو تھے، تم جرت کرو تھے، تم یہاں آنے والے ہر امیدوار کو یہ کہو کہ ووٹ لینا ہے تو جاؤ جماعت کی قیادت کو پروفیسر ساجد میر صاحب سے پوچھو، جب یہاں حلقے میں یہ آواز جائے تو پھر یہ قیادت کے بعد جائیں تو قیادت بیٹھ کے پھر باتیں منوا سکتی ہے۔ تو جدو تسی آگو با کوئی مسئلہ نہیں، پوچھن دی لوڑ کو نہیں، یہ دانی صاحب دینا ہوا ہے، شاہ جی دینا ہوا ہے، ایسا ووٹ آپ دینا ساڑھے ہو دینا رشتہ داری ہے، ساڑھے ہو دینا تعلقات ہیں، ایسا اس نو TTI نو دینا، ایسا فلانو دینا، ایسا فلانو دینا، فلانی جماعت ہے، فلانی جماعت۔ جب تمہیں جماعت کی پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر جماعت کیا کرے؟ ضروری ہے کہ اپنے ووٹ کو مسلک کے غلبے کے لیے، توحید کے غلبے کے لیے استعمال کرو۔ لوگ نالیاں کے لیے کریں، تم توحید کے لیے کرو۔ لوگ جو چاہے کریں، آپ اپنی عزت غیرت کے لیے کرو، اور انشاءاللہ یہ قانون 4 ہم منوائیں گے اور بنوائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ MP MNA مجرم نہیں جن آج تک ساڑی دھی بھیڑیں دی عزت بھی محفوظ نہیں رکھی ہے، اسمبلی جا کے انہیں اس تے بھی گل نہیں کی تھی، ہزاروں بچیاں نسیاں، ہزاروں بچیاں قتل و غارت ہوئی، دشمنیاں بڑیاں، پنڈ دے پنڈ اجڑ گئے، قومیں اجڑ گئیاں، لیکن انہوں پرواہ نہیں ہوئی کوئی اتھے آواز سے بلند کرے۔ ہم انشاءاللہ یہ آپ کی عزت اور غیرت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جماعتی کاز پر قائم رہیں انشاءاللہ۔ مزید تفصیل کسی پھر موقع پر اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما،
یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم مولانا دلدار آجے صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ان کو دینی خدمات اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ جتنے بھی ان کی دینی خدمات ہیں اللہ ان کو قبول فرما لیں۔ جتنی بشری لغزشیں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ اللہ اس مسجد کو مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما دیں۔ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں کو آباد فرما دیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا، نمازی بنا، ہماری غیرتوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ داخلی خارجی جتنے بھی پریشانیاں ہمارے ملک کے لیے اللہ ہر محاذ پہ ہمارے ملک کو کامیابی عطا فرما دیں۔ اللہ جتنے بھی محاذ ہیں سب پہ کامیابی عطا فرما۔ قرآن سنت دین اسلام کا جو باول بالا کرنے والا ہو وہ حکمران عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں شرک و بدعات کو نیست و نابود کر کے توحید و سنت کو غلبہ عطا فرما دیں۔ اللہ اس ملک میں توحید و سنت کو غالب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں توحید کو سنت کو غالب فرما دے۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اس پروگرام کو جو سنایا جس ساتھی نے جو کچھ بیان کیا اللہ سب پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ آدھی رات تک تیرے گھر میں بیٹھے رہے تو آسمان دنیا پر ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ ہے کمائی علی کو بشانی و قدرت اللہ ہمارے گناہ غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ اس وقت تیری طرف سے اعلان آ رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا اللہ رزق حلال وافر عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ اللہ تو اس وقت آواز دیتا ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا اللہ روحانی بیماروں کو جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں شفا عطا فرما، جن کے بچے بھائی بیمار ہیں دوست احباب بیمار ہیں بزرگ علماء بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اس وقت اعلان کرتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے اللہ یہ تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے تیرے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں تیرے سوا ہمارا کوئی دروازہ نہیں۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ان بندوں کو جہنم کی قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ان بندوں کو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں جو داخل ہوں ان میں شامل فرما دے۔ یا اللہ صحابہ کرام اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما دیں، قیامت والے دن ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یا اللہ قیامت والے دن نیک لوگوں میں ہمارا حشر شمار فرما دے، گرچہ ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرنے والے ہمارا حشر بھی ان نیک لوگوں میں فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے جنہوں نے یہ پروگرام کرا محنت کی کھانے وانے کا انتظام کیا خرچ کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ سب کی اولادوں کو نائق بنا دے، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں آج ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ اس اجتماع میں جو بھی بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔